اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹیلی فون لائن پہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹیلی فون لائن پہ آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، پھر آپ میوٹ رکھیں اپنے آپ کو۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اس پورے قرآن کو جب ترجمہ اس کا پڑھیں اور پڑھائیں اور سمجھیں اور سمجھائیں تو اس میں ہماری صحت، ہمارا وقت، ہمارے گھر کی مصروفیات، ہماری اور بھی زندگی کی مصروفیات، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اور ہم سہولت کے ساتھ اس کام کو کر سکیں انشاءاللہ۔ اور پھر جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اور جب ہم انشاءاللہ چند ہی دنوں میں رمضان میں داخل ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان ساری کوششوں کو اور بھی بڑھا چڑھا کے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اس میں ہمارا حصہ بھی ڈالے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا ٹائم جو ہے آپ کو پتہ ہوگا، ویک ڈیز میں منڈے ٹو تھرسڈے 12 سے 2 ہے، اور فرائیڈے سیٹرڈے 2 سے 4، اور وہ ٹیلی فون پر ہوگا، یہاں مسجد میں نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجیے گا کہ جتنے دن یہاں آپ ان پرسن آ سکتے ہیں آئیے۔ میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ جو لالچ مجھے ہمیشہ ہوتی ہے کہ جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، تو وہ فرشتوں کی صحبت کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں آپ سے بھی کہوں گی اور اپنے آپ کے لیے میں بھی ہر سال سوچتی ہوں کہ دورہ قرآن ہر سال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ آپ کے 20 25 30 دن فرشتوں کے ساتھ گزریں گے تو پھر سوچتی ہوں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو کیوں انسان اس کا ضائع کرے نا۔ باقی جتنی بھی سمجھ بوجھ میری ہے، میں کوشش کروں گی کہ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن حدیث کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، اور شاید قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے سے زیادہ اور سنانے والے سے زیادہ سننے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہی تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا اتنا نہیں سمجھ پاتا یا اتنا فائدہ بھی حاصل نہیں کر پاتا جتنا سننے والے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے کہ بولنے اور سننے سب کا فائدہ ہم ایک دوسرے کو یاد بھی دلانے والے ہوں، سمجھانے والے بھی ہوں۔ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ ناس تک ہم جائیں گے، لیکن میں آپ سے شروع کرنے سے پہلے آج تھوڑی سی تمہیدی باتیں ضرور کروں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جو زمانہ ہمارا ہے، یہ سائنس کا اور لاجک کا اور عقل کا زمانہ ہے، اور یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، سائنس بھی بڑی اچھی چیز ہے، لاجک اور عقل بھی بڑی اچھی چیز ہے، اور اس کی انسانی زندگی میں بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے لگتا ہے ہم سب بچوں والے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ اس بات کا، آپ مجھ سے اگری کریں گے اس بات پہ کہ سائنس نے جہاں انسانی زندگی میں سہولیات بہت پیدا کر دی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اندر سستی اور کاہلی بہت بڑھ گئی ہے۔ جسمانی طور پہ بھی ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت سست کاہل ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کاہلی اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک ٹچ آف اے بٹن پہ اگر زندگی کی ہر چیز سہولت میسر ہو جائے تو آپ کو بستر سے بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ چیز انسان کو ایز اے انسان، ہیومن بینگ، ہیومن ریس جو ہے نا، وہ ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ بہت سست اور بہت ہی جیسے نا انسان کے اندر جوش ہوتا تھا وہ بہت کم ہو گیا۔ تو دنیاوی زندگی میں بھی یہی ہوا ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کامیابی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو کم کام میں زیادہ تنخواہ مل جائے اگر، تو آپ بہت کامیاب ہیں۔ لیکن دین کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے۔ اگر مشقت نہ اٹھائے انسان، اگر محنت نہ کرے تو پھر اس کا ثواب بھی شاید اتنا نہ ملتا ہو۔ شاید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ اللہ کا معاملہ، اللہ جانتا ہے، میں یہ کہہ نہیں سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا، لیکن بظاہر جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محنت اور مشقت طلب کرتے ہیں، دنیا کو بنایا ایسے ہی گیا تھا۔ تو دین کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز بڑی آسانی سے مل رہی ہے، اگر کوئی چیز بہت سہولت دے رہی ہے، اگر کوئی چیز بہت آپ کو ریلیکس کر رہی ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو، چاہے آپ کا فقہ کا علم ہو، چاہے آپ کی انٹرپریٹیشن آف قرآن ہو، یا زندگی گزارنے کے مسئلے مسائل میں آپ کو لگے کہ کوئی ایک عالم ہے یا کوئی ایک اسکالر ہے وہ تو بڑی ایسی سخت باتیں کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ تو اتنی آسان اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، تو ذرا سا ایک لمحے کو رک کے ٹھٹک کے سوچے ضرور
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی کوششوں کو قبول کرتا ہے. ہم پڑھیں گے قرآن میں آگے آگے جیسے آیت آتی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہاری کوششوں کو قبول کرتے ہیں. تو عمل بذات خود بعض دفعہ ہمارے اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن ہماری کوششیں اور ہماری نیتیں جو ہیں وہ ہمیں پار لگانے والی بن جاتی ہیں. تو یہ والا جو اسپیکٹ ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کا کہ اپنی زندگی میں اگر مشقتیں آ رہی ہیں یا زندگی میں اگر کچھ مشکلیں بھی آ رہی ہوں تو ہمت سے کھڑے رہنا اور ہمت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. الجھنا نہیں ہے لیکن اپنے لیے راہ فرار بھی اختیار نہ کرنا. ایک بیلنس اور معتدل طریقہ زندگی ہے، وہ قرآن کے اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش بھی کروں گی، اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس انداز میں ہم قرآن کو سمجھیں گے. کیونکہ اس سال کا جو ہمارا قرآن کا تھیم ہے، ہر سال اکنا جو ہے ان کا ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو ہر سال ایک نئے زاویے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سال ہمارا جو کی ورڈ ہے، تھیم ہے، وہ ہے استقامت. ہم آیات کے اندر سے، احکامات کے اندر سے، واقعات کے اندر سے استقامت حاصل کرنے کے لیے سبق سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور استقامت جو ہے وہ مشکل کام ہے، وہ کاہلی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ اور ڈھیلے پن کے ساتھ آ نہیں سکتا. استقامت کے معنوں میں ہی کھڑے رہنا ہے اور ڈٹنا ہے. تو یہ ضرور سوچئے گا اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے شاید اتنے نہ ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے فتنہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ بچے جو ہیں ان کے لیے بہت زندگی آسان ہوتی چلی جا رہی ہے. تو دین کو اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ ہم اللہ کی شان کو سمجھیں کہ یہ بٹن دبا کے یہ حاصل کر لیا اور ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ سیکھ لیا اور کمپیوٹر کے اوپر CD لگا کے یہ سیکھ لیا. یہ اس دین کی شان کے منافی ہے. تو مشقت کی عادت اپنے اندر بھی ڈالنا اور دوسروں کے بچوں کے اندر بھی اس کو پروموٹ کرنا، یہ ایک بیسک بات تھی. وہاں سے میں بات شروع کر رہی ہوں. اور قرآن کو سمجھنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گی، اور یہ سوال بھی اسی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو رکھی اسی کے سلسلے میں ایک کڑی ہے. میں آپ سے اگر یہ پوچھتی ہوں کہ بتائیے فزکس ایک سبجیکٹ ہے، فزکس کس سبجیکٹ کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ فزکس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ سبجیکٹ کیا ہے؟ لاز آف نیچر. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بتائیے کہ میس کمیونیکیشن، جرنلزم، یہ سبجیکٹ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس سبجیکٹ کی؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے جرنلزم میں پڑھا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے کیا پڑھا ہوگا؟ جرنلسٹ کیا کرتے ہیں؟ نیوز کے بارے میں، خبروں کے بارے میں نا. میس میڈیا، آج کل تو میس میڈیا میں بہت سوشل میڈیا بھی ہے، بہت ساری چیزیں. اچھا میں آپ سے پوچھتی ہوں سائیکالوجی ہے، تو آپ کے بارے میں کیا خیال آتا ہے کہ سائیکالوجی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ سائیکالوجی کیا ہے؟ نفسیات ہے. اب میں پوچھتی ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن پتہ ہے کسی کو؟ قرآن کیا ہے؟ زندگی تمام چیزوں کا مجموعہ. لیکن ڈیفینیشن بھی تو ہوگی نا کسی چیز کی. جیسے فزکس کے بارے میں کہا کہ فزکس کی ڈیفینیشن یہ کہ لا آف نیچر پڑھاتی ہے. یہ ایک کمپلیٹ ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. میں کہوں مسجد کیا ہوتی ہے تو آپ کہیں گے مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے. میں آپ سے کہوں گروسری اسٹور کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہاں جا کے ہم گروسری خریدتے ہیں. قرآن کی بھی ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے اور وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور وہ یہ ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، قرآن کی مختلف علماء نے مختلف اس کی ڈیفینیشنز دی ہیں. لیکن یہ ڈیفینیشن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بھی بات کر رہی تھی نا مشقت کی اور آسانی کو آسانی کے ساتھ قبول کر لینا اور ذومانی باتوں کو یا کنفیوزڈ باتوں کو اپنے لیے انٹرپریٹ خود سے کر لینا اور یوں سمجھنا کہ امریکہ میں تو ایسا ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں تو ویسا ہو سکتا ہے. ان ساری باتوں کی بہت بڑی وجہ یہ بعض دفعہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ قرآن تو ضابطہ حیات ہے. وہ بالکل صحیح جملہ ہے، ضابطہ حیات ہے. قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، یہ بھی صحیح جملہ ہے. لیکن ہدایت کا معنی ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ اور ہو اور آپ کے لیے کچھ اور ہو. ضابطے کے معنی آپ کے لیے کچھ اور ہو، میرے لیے کچھ اور ہو. اس لیے قرآن کی ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ علوم القرآن کی کتابوں میں ملتی ہے. وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں گے اس ڈیفینیشن کو تاکہ ہم اس معنوں میں قرآن کو سمجھیں جس معنوں میں اللہ نے ہمیں سمجھانا چاہا تھا. اس معنوں میں نہیں جس میں نے سمجھنا چاہا تھا یا آپ نے سمجھنا چاہا تھا یا امریکہ کے مسلمان یا پاکستانی کے مسلمان یا عورت یا مرد یا یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. تو وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت آسان سی ہے اور اس ڈیفینیشن کے اندر 7 باتیں آتی ہیں، 7 چیزیں ہیں جس کو ملاتے ہیں ہم تو قرآن کی ڈیفینیشن بنتی ہے. نمبر پہلا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ کتاب جو عربی میں نازل ہوئی ہے.
کسی اور زبان میں، جیسے میں اور آپ آج پڑھیں گے، یہ ترجمہ قرآن ہے. یہ دورہ قرآن جس کو ہم کہتے ہیں وہ اصل میں دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے، کیونکہ قرآن صرف عربی کا لفظ ہے، اس کی باقی جتنی بھی ہیں وہ ساری اس کی ٹرانسلیشنز ہیں. نمبر 2، یہ اللہ کا کلام ہے. کلام اور کسی لکھی ہوئی چیز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. کلام بولنے والا انسان ہوتا ہے. کلام کے اندر روانی ہوتی ہے، اور کلام کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بولنے والا شخص ہوتا ہے وہ بات کرتے کرتے موضوع تبدیل بھی ہو جاتا ہے. میں نے بات شروع کی تھی ضابطہ حیات سے، بیچ میں میں نے آپ سے فزکس کی بات بھی کر لی، بیچ میں میں نے آپ سے سائیکالوجی بھی پوچھ لیا، پھر دوبارہ میں ضابطہ حیات کے اوپر آ گئی، کیونکہ سارے حاضرین محفل جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے. تو میری جو موضوع بدلتا چلا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے بدلتا چلا جا رہا ہے کہ میں آپ سے کلام کر رہی ہوں. ورنہ اگر میں لکھتی اپنے ہاتھ سے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے تو بس میں قرآن کی ڈیفینیشن لکھ کے آپ کو دے دیتی. میں آپ سے بات کرنے کی طرح سے بات نہیں کرتی. قرآن لکھی ہوئی کتاب چونکہ نہیں ہے، اس لیے اس میں بڑے ریپڈلی اور بڑے رینڈملی ٹاپکس بدل جاتے ہیں. نماز کی بات ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتے ہوتے جہنم کی بات چلی جاتی ہے، جہنم کی بات سے ہوتے ہوتے کسی 2-4 لوگوں کے قصے آ جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات ایسی کیوں بدل گئی. تو اگر تھیم پتہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ کلام تھا اور اس لیے یہ موضوع یہاں سے وہاں بدلا، وہاں سے وہاں بدلا، لیکن بات نہیں بدلی ہے، اسی کے اندر اندر چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. تو پہلا جملہ جو میں نے آپ استعمال کیا کہ کلام پاک عربی میں ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تیسرا حصہ اس الفاظ کے معنوں میں آتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی، لکھ کے نہیں نازل ہوئی بلکہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی. اور وحی کے ذریعے جب نازل ہوئی تو پھر چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اپنے الفاظ اور اپنے معنوں میں نازل ہوئی ہے. صرف یہ نہیں کہ الفاظ نازل ہو گئے، ان کے پورے مفہوم بھی نازل ہوئے. کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، تو یہ لفظ تھا، لیکن پھر آپ نے نماز کو قائم کیا. آپ نے نماز کو پڑھانا نہیں سکھایا لوگوں کو صرف کہ ہاں جی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے نماز کی اقامت کی. اور قائم کرنے کے جو معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کو اسٹیبلش کر دینا، اس کو ایسا بنا دینا کہ پھر وہ اپنی زندگیوں سے آپ کے ہٹے نہیں. تو آپ نے کیا بھی اس کو. تو الفاظ بھی اللہ نے سکھائے اور اس کے معنی بھی اللہ نے سکھائے، اور آپ نے پھر اس پہ عمل بھی کیا. اور پھر یہ سارے الفاظ ایک مصحف کے اندر محفوظ ہیں. مصحف کہتے ہیں کور کو، جو ہم انگریزی زبان میں یہ ہارڈ کورز کہتے ہیں نا. کسی چیز کو جب کمپائل کر دیا جاتا ہے تو یہ مصحف کے اندر محفوظ ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس متواتر روایات سے پہنچا ہے. متواتر روایت کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو کہ ایک شخص سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا جب کہنا شروع کرے تو آخر تک وہ بات پوری کی پوری چلی جائے اور بیچ میں بریک نہیں آئے. اگر میں نے آپ سے کہی، آپ نے اپنے پیچھے والے سے کہی اور پیچھے والے سے کہی، تو وہ آخر رو تک وہ بات چلی گئی تو وہ میری ہی بات وہاں تک پہنچی، اس لیے کہ بیچ میں چین نہیں ٹوٹی تھی. اس کو کہتے ہیں تواتر. تو تواتر کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے، متواتر. اور اس کے بعد 7واں یہ کہا گیا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی اس کے جیسی کتاب نہیں لا سکتا. تو 7 باتیں میں نے آپ کو بتائیں. نمبر 1 کہ یہ عربی کی کتاب ہے. نمبر 2 کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تیسری چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. چوتھی چیز کہ اپنے الفاظ اور اپنے معنوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے. 5ویں چیز کہ یہ مصحف کے اندر محفوظ ہے. چھٹی چیز کہ یہ متواتر روایات سے ہمیں پہنچی ہے. اور 7ویں چیز کہ اس کا چیلنج دیا گیا ہے انسانوں کو. قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ کوئی بھی اس کے جیسی کتاب نہیں لا سکتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ اس لیے کہ صرف الفاظ کی بات نہیں تھی، اس کے معنوں کی بات بھی تھی اور وہ وحی کا طریقہ پورا تھا. اس لیے انسان اپنی عقل سے کچھ عربی کے کلمات جمع کر کے کہہ تو سکتے ہیں کہ ہاں دیکھیے ہم نے بھی قرآن لکھ لیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ اس قسم کی جسارتیں کرتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن لکھ لیا اور ہم نے وہ قرآن لکھ لیا. لیکن قرآن کے یہ معنی ہیں. قرآن عربی کی لکھی ہوئی کسی کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ ان 7 چیزوں کے ہونے کا نام ہے. اور یہ 7 چیزیں اکٹھے کوئی نہیں جمع کر سکتا. اس لیے کوئی شخص قرآن نہیں لکھ سکتا. آپ کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کبھی میسیجز آتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کسی نے نوبل قرآن بنا لی، کسی نے نیو قرآن بنا لی، کسی نے اولڈ قرآن بنا لی. تو لوگ بڑے پینک ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ فتنہ. یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، یہ فتنہ 1400 سال سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ شعراء تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ کس کو کیا پتا کہ وہ کتابیں کہاں گئیں، کیونکہ ان میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے. لکھتا رہے کوئی کتابیں، قرآن سے زیادہ بڑی لکھ لے. قرآن میں 114 صورتیں ہیں، کوئی 150 صورتوں کی بھی کوئی کتاب لکھ دے، اس سے فرق کچھ نہیں پڑے گا. اللہ کی کتاب محفوظ رہے گی.
ہاں مسلمان اس پر عمل کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں کریں گے تو قرآن کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں مسلمانوں کو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہم قرآن کو بچانے کی فکر میں بہت رہتے ہیں، مسلمانوں کو بچانے کی فکر میں ہم نہیں رہتے. تو یہ بڑا غور کی چیز ہے. ٹیلی فون پہ جو بھی ہے پلیز اپنی لائنز کو میوٹ کر لیں. یہ چیز میں نے آپ کو پھر اگین کیوں پڑھائی، اسی لیے پڑھائی کہ جب ہم بعض دفعہ قرآن پڑھتے ہیں، خود اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے یا اپنے گھر والوں سے قرآن کو ڈسکس کرتے ہیں تو بڑے سوالات اٹھتے ہیں. بچے کہتے ہیں یا کوئی بھی شخص کہتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، ہم نے تو نہیں سنا، اسکول میں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، کوئی اور سائنس، کوئی اور شخص، کوئی اور عالم اس کے مقابلے میں کوئی اور بات کہتا ہے، کوئی اور فلسفہ زندگی کچھ اور کہتا ہے. سارے چیلنجز موجود ہیں، لیکن جب آپ ان ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے 7 ڈیفینیشن کے حصوں کے لحاظ سے رکھی اس کو رکھیں گے تو قرآن کے اندر سے کبھی آپ کو نہ ٹیڑھ نظر آئے گا، نہ قرآن کے اندر آپ کو کبھی الجھن نظر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو اتنا کھولے کہ ہم قرآن کو اسی طرح سمجھ سکیں جس طرح اللہ نے سمجھانا چاہا تھا. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور میں آپ کے سامنے ضرور رکھ رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اور آپ خدا نخواستہ اس پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ اگین خاص کر کے اس محفل میں بیٹھی ہوئی زیادہ تر ہم سب عورتیں یا تو مائیں ہیں یا نانیاں دادی ہیں، اپنے اگلی نسلوں کو اس معاشرے میں گرو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وحی کا لفظ میں نے جو آپ کے سامنے استعمال کیا تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کیا. وحی کے اوپر یقین ہونا، مجھے اور آپ کو اعتقادی یقین ہے کہ ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے، وحی آ گئی. لیکن جو ذہن سائنس کے بارے میں سوچتا ہے، جو ذہن لاجک کے بارے میں سوچتا ہے، وہ وحی کا انکار کرتا ہے. اور دنیا میں بہت بڑی وجہ اسلام کا انکار کرنے کی یا دین کا انکار کرنے کی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی غار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوپر سے کلام اتر گیا. پچھلے 1400 سالوں سے یہ ہر وقت آرگیومنٹ یہی رہا ہے. ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا اور آج کے سائنس بھی یہی کہتی ہے. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو گیا ہے وحی کے اوپر یقین رکھنا، اس لیے کہ اب ہم ٹیکسٹنگ دیکھ رہے ہیں اور ای میلنگ دیکھ رہے ہیں اور اسکائپ دیکھ رہے ہیں اور فیس بک دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی چیز لکھی گئی اور وہاں کسی دوسرے نے پڑھ لی. کمیونیکیشن، وائرلیس کمیونیکیشن جو ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے اس بات کو یقین کرنا بہت آسان بنا دیا ہے کہ ہاں دور بیٹھے بھی انسٹنٹ کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام جن کو کہ ہم اتنی عزت دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ میں اور آپ تو اب یا تو پیدائشی مسلمان تھے اس لیے ہم نے کبھی کویسچن ہی نہیں کیا، یا اب سائنس کی ایج میں آ گئے تو ہمیں ایک پروف مل گیا ہے کہ جی ہاں سیٹلائٹ کے ذریعے، وائی فائی کے ذریعے آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. تو ہمارا دل ٹک گیا کہ ہاں یہ تو سائنس میں بھی کر سکتے تھے اور ویسا بھی ہوا. لیکن ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ، ان لوگوں کے ایمان کو دیکھیے کہ اس وقت کسی شخص نے کہا کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی اور آسمانوں سے باتیں کی اور انہوں نے بغیر شک کے کسی بات کو مانا. اس ایمان کے درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ بات ہی دوسری تھی. لیکن آج کا بچہ یا آج کا نوجوان اگر قرآن کی کسی آیت کا یا کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ وحی کی سینکٹیٹی کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ وحی اللہ کا بندوں سے رابطہ ہے. جیسے آپ کے پاس اگر وائی فائی نہیں ہو تو آپ کا فون بیکار ہو جاتا ہے، سارے اس کے اندر ایپس ہیں، سارے گیجٹس ہیں، لیکن اگر آپ کو وائی فائی کا کنیکشن نہیں مل رہا یا آپ کا انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں مل رہا، یہ گیجٹ آپ کا بیکار ہے. اسی طرح مسلمان سب کچھ کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، حجاب بھی پہنے ہوا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو، لیکن اگر وہ وحی کے اوپر اس طرح کا یقین نہیں رکھتا کہ اللہ واقعی بندوں سے کنیکٹڈ رہتا ہے، تو پھر اسلام آپ کا بڑا روکھا پھیکا سا ہو کے بعض دفعہ بے اثر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے وحی کے اوپر یقین رکھنا کہ اگر وحی کا کوئی حکم آ گیا ہے تو میں اس کا انکار نہیں کروں گی. میری سمجھ میں نہیں آتا، جیسے میں اور آپ ابھی ہم وائی فائی کا لفظ بہت استعمال کر رہے ہیں، میں کم از کم وائی فائی کی ٹیکنالوجی کی ماہر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ سیٹلائٹس میں کیسے ویوز جاتی ہیں اور کہاں سے واپس پھینکتا ہے. میں نے سمجھا ہوا ہے اور میں نے اس کو مان لیا ہے، میں اس کی ماہر نہیں ہوں. اگر میرا فون کا انٹرنیٹ خراب ہو جائے میں اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں اس کی افادیت کو جانتی ہوں. اسی طرح سے وحی کے بارے میں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کلام کیا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالت ہوگی، لیکن میں مانتی ہوں اور میں یہ مانتی ہوں کہ جو میسج ان کو دیا گیا تھا وہ آج بھی ویسے ہی قابل عمل ہے جیسے اس وقت تھا اور ہمیشہ ویسے ہی قابل عمل رہے گا، کیونکہ یہ اللہ نے بندوں سے کلام کا طریقہ بنایا تھا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ہدایت چاہتا تھا، تو پھر جو اللہ نے کہا وہ درست کہا. میری سمجھ میں اگر نہیں آتا تو یا تو میں اپنی سمجھ بوجھ بڑھانے کی کوشش کروں گی جہاں تک میری استطاعت ہے، میری سمجھ بوجھ کی استطاعت ختم ہو جائے گی تو میں اپنا سر جھکا دوں گی اور میں کہوں گی کہ اللہ نے سچ کہا تھا بس. اس کے بعد میری جہالت ہے لیکن اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اس کے باوجود بھی آتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں جب تک نہیں آئے گا جب تک آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی لیے ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. یہ غلط بات ہے.
قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم کو عربی زبان میں پڑھنا، چاہے آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے، اس کی برکتیں اور اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. لیکن ہاں، ترجمے پڑھنا، تفسیر پڑھنا، علم حاصل کرنا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا، یہ الگ درجے کی عبادت ہے اور بہت ضروری اور بہت افضل ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ سے جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ کس زبان میں کیا، تو آپ اس کو سمجھیں ضرور. لیکن عربی زبان کی تلاوت کرنا بیکار ہے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ہر حرف پہ نیکی ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے، اور اس کے ہر لائن کو پڑھنے پہ آپ کو ثواب ہے، چاہے آپ کو ایک جملہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ اللہ کے الفاظ کو دہرا رہے ہیں، اور اس کے برابر کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. نماز کے بعد واحد عبادت ہے، دو چیزیں اور ہیں، ایک نماز، ایک عمرہ، اور ایک قرآن کے جس کے پڑھنے کے اہتمام میں وضو کرنا یا اپنے آپ کو صحیح سے باڈیلی طہارت جس کو کہا جاتا ہے اس کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ عبادت ہے. عربی زبان کا قرآن پڑھنا عبادت ہے، یہ صرف تفسیر پڑھنا عبادت نہیں ہے، تلاوت پڑھنا عبادت ہے. تفسیر پڑھنا علم کا مشغلہ ہے اور ضروری کام ہے. تو بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اور اگر بعض دفعہ بچے، گھر والے، بڑے، کوئی بھی آپ سے آرگیومنٹ کر رہا ہے، چھوڑ دیں. آپ کو تفسیر کا پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا، یا سمجھ میں نہیں آتا، یا مصروفیات زیادہ ہیں، اور کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کو عربی میں پڑھتی جائیں، جو برکتیں آپ کو ملیں گی ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے مفسروں کو سمجھ میں نہ آتی ہو، کیونکہ وہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں. باقی لوگ اردو میں پڑھ رہے ہیں، انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، آپ عربی میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں. اس لیے تلاوت ضرور کریں، اور رمضانوں میں کوشش کریں کہ 2 کلام پاک ختم کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں 2 دفعہ قرآن ختم کیا تھا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. 2 نہیں تو کم از کم 1 دفعہ تو ضرور کرنے کی کوشش کریں، لیکن 2 کرنا زیادہ افضل ہے. یہ 2-3 بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ سے چاہ رہی تھی کہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں، اس لیے کہ فتنے کا دور ہے اور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، سوالات لوگوں کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے جس معاشرے میں اور آپ گرو کر رہے ہیں، اسلاموفوبیا تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں اور آپ شاید اپنے آپ کو تھام لیں. ہمارے بچوں کے لیے استقامت، ہمیں خود کویسچن مارک نظر آتا ہے کہ بچے کیسے رکیں گے. بچے اس وقت رکیں گے جب ماحول میں برکت آئے گی. ماحول میں برکت کا بہت بڑا دخل ماں باپ کی ایکٹیویٹیز سے ہوتا ہے. گھروں میں برکت کب آتی ہے؟ اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے اعمال کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اور آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ضرور ہے کہ قرآن کے اندر علوم القرآن کا پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے، پورا کتابیں ہوتی ہیں، بڑے کورسز کروائے جاتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ناسخ و منسوخ آیات، مکی مدنی آیات، قراءت کے مختلف طریقے اور کیا یہ سب. لیکن وہ سب ظاہر ہے وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، وہ اس پہ میں بات نہیں کر رہی ہوں. لیکن میں ایک چیز کے اوپر بات کروں گی، اس ٹرم کا نام ہے اسباب النزول. قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہوا، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے انسانوں سے. کلام کرنے کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے. میں آج آپ سے اگر بیٹھ کے بات کر رہی ہوں تو اس محفل کو ہم نے پلان کیا تھا کہ آپ بھی آئیں گے، میں بھی آؤں گی، یہ مجھے ٹاپک دیا گیا، آپ کو ایز اے لسنر بلایا گیا. جب بھی میں بول رہی ہوں، اگر آج کے بجائے میں کل دوپہر کو یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی تو یہ ساری باتیں نہیں کرتی. کوئی سبب بنا ہے اس گفتگو کا. تو قرآن کے اندر بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کے کوئی سبب ہیں، کوئی ریزنز ہیں کہ وہ کیوں نازل ہوئی. تو اس لیے قرآن کی آیات کے نزول کا سبب معلوم ہونا، اگر آپ تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ ان آیات کو اور ان آیات کی حکمتوں کو اور ان آیات کے ذریعے جو احکامات یا جو مشورے یا جو تاکید انسانوں کو دی گئی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اسباب نزول کیا تھا، کیوں فلاں آیت نازل ہوئی تھی. اور اسباب نزول جب نہیں پتا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ بہکا دیے جا سکتے ہیں. اگر آج آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس محفل میں کیوں بلایا گیا مجھے یا آپ کو، تو کل آپ کہیں بھی بولیں کہ ہاں ایک کمرہ تھا اس میں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت کچھ بول رہی تھی. اب آپ اس جملے کے آگے کچھ بھی ملا سکتے ہیں، وہ شاعری ہو رہی تھی، وہ لطیفے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ کہانی سنائی جا رہی تھی، کچھ بھی آپ بتا سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ اب اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. اگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دورہ تفسیر القرآن ہو رہا تھا تو پھر اس فل ان دا بلینکس کے اندر جس کا دل جائے گا جو بھی بھر دے گا. تو اس طرح جب ہمیں قرآن کے اسباب نہیں پتہ ہوتے تو احکامات کو تو ہم جانتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کہتے ہیں ہاں وہ تو پرانے زمانے کی بات تھی، اب آج کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، یا ہم نے کون سے گناہ کیے جو ہم نماز پڑھیں. اس طرح کی باتیں لوگ بول دیتے ہیں. اسباب نزول پتہ ہونے چاہیے ان چیزوں کے، تاکہ احکامات کی ویلیڈیٹی سمجھ میں آئے کہ جب ویسے حالات ہوں گے تو احکام اسی طرح سے ویلڈ ہوں گے. جنگ بدر کی بہت سارے آیات ہیں. اب میں اور آپ جنگ کی حالت میں تو نہیں ہیں، لیکن جو حکم وہاں دے دیا گیا وہ آج 2018 میں نیو جرسی میں بھی ویلڈ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ والا ماحول ہوگا، وہ والی ضرورت ہوگی
تو پھر وہی والا عمل دہرایا جائے گا. آپ کو بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نیو جرسی میں رہ کے بھی وہی والے کام کریں گے جو آپ کو وہاں کرنے کو کہے گئے تھے. اور لوگوں کو اسباب نزول نہیں پتہ ہوتے تو بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ آج قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے یا ہم کیسے کریں. تو اس لیے اسباب نزول پتہ ہوتے ہیں. میں جہاں جہاں موقع ہوگا آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, لیکن ظاہر بہت زیادہ اس کا موقع نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ ایک اور اسی اسباب نزول کے حوالے سے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا وجوہات تھیں اور کس موقع کیا سوال اٹھائے تھے لوگوں نے, کیا مشکلیں آئی تھیں اس زمانے کے لوگوں کو, کیا وہ چیز تھی, کیا وہ ضرورت تھی کہ جو انسانی دل میں اٹھی تھی ایک خلش اور اس کا جواب دیا گیا. تو پھر اگر وہی خلش, وہی مصیبت, وہی مشکل یا وہی دور آپ کے ساتھ بھی گزر رہا ہے تو آپ کو بھی وہی رہنمائی مل جائے گی. تو یہ آپ اپنے دل سے پھر گواہی مانگ سکتے ہیں بعض دفعہ کہ یا اللہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں, بنسبت یہ کہ ہم یہاں وہاں جاتے ہیں لوگوں سے فتوے مانگتے ہیں بعض دفعہ کہ پتہ نہیں کیا سمجھا دے گا, کیا بتا دے گا. تو یہ جو بنیادی 2-4 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اسی وجہ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یقین ہے مجھے بھی اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں پڑھتے سمجھتے ہیں ہم اس کو آگے پھیلائیں. تو آگے پھیلانے کے راستے میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں, ہمیشہ آگے سے کوئی کویشچن کر لیتا ہے تو اس کے یہ آپ کو میں نے جواب تھوڑے سے بتا دیے. ایک اور اہم بات, قرآن کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے اندر سائنس کے اصولوں سے امپریسڈ ہو کے گئے, سائنس نے بھی یہی ثابت کر دیا, قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا تھا. ہاں ضرور قرآن کی بہت ساری باتیں سائنس نے ثابت کی بھی ہیں, لیکن بعض دفعہ ہم لوگ قرآن کو سائنس سے کنیکٹ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھا قرآن صحیح تھا اس لیے کہ سائنس بھی کہہ رہی ہے. سائنس اگر کہہ رہی ہے مثال کے طور پہ کہ زمین فلیٹ ہے اور قرآن اگر مثال کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ زمین چوکور ہے تو پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ زمین چوکور ہے. سائنس پہنچ جائے گی وہاں کبھی نہ کبھی, اور کیا پتہ نہ بھی پہنچے, تو ٹھیک ہے سائنس کی بہت ساری توجیحات درست بھی نکل آتی ہیں, لیکن یہ طریقہ قرآن سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہو سکتا کہ ہم سائنس کے ذریعے قرآن سے امپریس ہو رہے ہیں. سائنس کبھی کچھ کہہ دیتی ہے, کبھی کچھ کہہ دیتی ہے, روز بدلتی رہتی ہے. اب آج کل پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک گروپ نکلا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین فلیٹ ہے, اور اس طرح کی فلیٹ ہے کہ بس وہ کنارے ہیں اور وہ آخر میں اگر آپ چلے جائیں گے تو گر جائیں گے, گول نہیں ہے. تو اب آپ یہ بھی جو آ گیا دوبارہ سے, تو دنیا تو بولتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. تو ضرور سائنس بھی پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, لیکن قرآن سے اس لیے امپریس ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. باقی عقل وقل اس کے بارے میں کام آتی ہے, بہت اچھی بات ہے, نہیں آتی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. سورہ فاتحہ قرآن کی ابتدا, پہلی سورت ہے, نام اس کا ہے فاتحہ جس کے معنی ہے کھولنا. قرآن کی 114 صورتیں ہیں اور کچھ کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا 113 صورتیں. وجہ کیا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں سورہ توبہ اور سورہ انفال کو ملا دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سورہ جو وہ ایک کلمہ جو 2 صورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چونکہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تعداد کی لحاظ سے 113 بنتی ہیں. اچھا یہاں پر بھی آپ کو ایک بات تھوڑی سی سورہ فاتحہ کے میں جانے سے پہلے بس رکھ دیتی ہوں کہ جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ سورہ قرآن کے اندر آپ کتنے بھی نسخے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا کہ قرآن کی جتنی بھی آپ کاپیز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایک ملیشیا سے خرید لیجئے اور ایک سان فرانسسکو سے خرید لیجئے, آپ کو کبھی بھی کوئی اس کے اندر فرق نظر نہیں آئے گا. اس کی بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے ایک کلیریفیکیشن رکھ دوں کہ ہم لوگ اس چیز کو ایز اے بلینکٹ سٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فرق ہو. حالانکہ اگر آپ علوم القرآن میں جاتے ہیں, اگر آپ کسی کوفہ کے عالم سے پوچھتے ہیں, کوفہ کہاں پر ہے؟ عراق میں, کہ قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں تو وہ کہیں گے 6236. اگر آپ بصرہ میں پہنچ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ 6204 آیات ہیں. آپ اگر پیلسٹائن کے علماء سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے 6223 آیات ہیں. مکہ کے عالموں سے پوچھیں گے تو کہیں گے 6210 ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ آیات جو ہیں وہ صورتوں کو وہ آیات نمبر بتاتی ہے نا, کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین تو یہ 1 آیت ہو گئی, پھر ہم نے کہا الرحمن الرحیم تو یہ 2 آیت ہو گئی. اگر کہیں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو قرآن کی 1 آیت ادھر سے کم ہو گئی. اور یہ آیت اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟
پنکچویشن مارکس ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی سانس توڑیں گے یا آپ بات کے جملے کو ختم کریں گے. اب یہ کلام ہے، کلام کے اندر جیسے ابھی میں نے کہا تھا یہ کلام ہے کر کے میں خاموش ہو گئی تھی. اگر آپ اس کو رائٹ کریں گے تو آپ کہہ دیں گے فل سٹاپ، فرحانہ یہاں رک گئی تھی. لیکن پھر آپ کہیں گے کہ نہیں فرحانہ نے تو جملہ کنٹینیو کیا ہوا تھا، تو آپ کہیں گے نہیں یہ فل سٹاپ نہیں، یہ تو کوما ہے. تو آپ نے میرے جملے کو 2 بھی بنا دیا، آپ نے میرے جملے کو 1 بھی بنا دیا، ہے نا. تو جب ہم کتابیں بعض دفعہ اٹھا کے پڑھتے ہیں علوم التفسیر وغیرہ یا علوم القرآن، تو بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں قرآن میں تبدیلی، دیکھیے یہ تو بڑے بڑے عالموں نے لکھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں ارے یہ کیا ہوگا، یہ تو بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ علم کی وسعتیں ہیں. ہمیں پنکچویشنز کا علم نہیں ہے قرآن کے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہائی یہ کیا فتنہ آ گیا. لوگوں نے کہا نا شکریہ 6000 ہیں، 6002 ہیں، 6005 ہیں، 6010 ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں پہ بہکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز اب ذہن میں ڈالی جائے گی کہ دیکھیں علماء تو قرآن کی آیات پہ ہی متفق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن کو نہ مانو، یہ تو علماء کا جھگڑا ہے. علماء کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ کوئی جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح سے قرآن کی صورتوں کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بعض 113 کہتے ہیں، بعض 114 کہتے ہیں. اسی طرح قرآن کے الفاظ کتنے ہیں، قرآن کی آیات کتنی ہیں، قرآن کے حروف کتنے ہیں. حروف پہ بھی بات آ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ رحمان کو اگر رے ہے میم الف نون لکھ دیں یا رے ہے میم کھڑی زبر نون لکھ دیں تو ایک الف کا فرق پڑ جائے گا نا. رہے گا وہ رحمان، لیکن ایک حرف وہاں کم ہو گیا، ایک حرف زیادہ ہو گیا. ان چیزوں کو فتنہ بنا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، قرآن کے اندر تو بڑے بڑے کانٹرڈکشنز ہیں. اور دیکھو یہ تو لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ 1400 سال سے کتاب تبدیل نہیں ہوئی، یہ تو پچھلے 600 700 سے تبدیل ہوئی ہوئی کتاب ہے. تو اس لیے اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر علم نہیں بڑھتا تو کہہ دینا چاہیے کہ میں پھر بھی مانتا ہوں. کوئی کہتا ہے 115 صورتیں، کوئی کہتا ہے 114 صورتیں، مجھے نہیں پتا، میں قرآن کو ویسے ہی مانتی ہوں جیسے مجھے ماننے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. یہ بحثیں دنیا میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلمان تیزی سے اس کی وجہ سے گڑبڑا رہے ہیں. اور صرف مسلمان پھر کرتے کیا ہیں کہ قرآن سے وہ نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں اچھا فلاں عالم نے کہا تھا کہ 116 آیتیں ہیں، تو فلاں عالم نے کہا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اس عالم کی ساری باتیں غلط ہیں، اچھا اس عالم کی ساری باتیں صحیح ہیں. یہ سب نہیں ہوتا ہے. عالم جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے رتبے کے لوگ ہوتے ہیں، میں اور آپ ان کے پیروں تک بھی نہیں پہنچ پاتے، اور ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے صوفوں میں بیٹھے ہوئے عالموں کو اچھا برا اس طرح بولتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ شاید ہمیں تو بہت کچھ پتہ ہے. تو یہ اپنی جہالت کا ثبوت ہوتا ہے جب انسان خواہ مخواہ کی باتیں کر کے کسی کو اچھا اور کسی کو برا کہہ رہا ہوتا ہے. اور آج کل چونکہ ہم میجورٹی مسلمانوں کی جاہل ہے، کوئی ایک شخص آ جاتا ہے، وہ باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ ارے ہاں عقل سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے. عقل تو بہکاتی ہے انسان کو، کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے عقل کا غلام نہ بنانا، مجھے اپنا ہی بندہ بنا کے رکھنا بس. کیونکہ اللہ ہی جس کو تھام لے عقل انسان کو کہاں تک بہکا دیتی ہے کہ انسان نسلوں تک تباہی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے، آمین. واپس سورہ فاتحہ کے اوپر آتے ہیں. سورہ فاتحہ ابتدا ہے قرآن کی، مرکزی اس کا مضمون یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے خدا سے سیدھا راستہ مانگتا ہے. اور یہی میرے اور آپ کا بھی مقصد ہے، اور خاص کر کے آج بھی اپنی نیتوں کو ہم یہی خالص کر لیتے ہیں کہ میں اب یہی چاہتی ہوں، آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے وہی بات سکھا دے جو اللہ سکھانا چاہ رہا تھا. اب اس میں سے ہم میں سے ہر شخص فرداً اپنی ذاتی زندگی میں اس کی ایک اپنی کیپیبلٹی ہے، اپنی کیپیسٹی ہے، ایک اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک اس کی اپنی مصروفیات ہیں، ایک اس کی اپنی رخصتیں ہیں یا اپنی الجھنیں ہیں. ہر شخص کی زندگی مختلف ہے، تو اس کی جو پرسنل اپلیکیشن ہے وہ آپ کی زندگی میں دوسری ہوگی. صبر کے معنی سب کو پتہ ہے، لیکن مجھے کسی اور چیز پہ صبر کرنا ہے اور آپ کو کسی اور چیز پہ صبر کرنا ہے. لیکن صبر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن صبر کی کوالٹی ہو سکتا ہے سیم ہو. تو ہم کوالٹی پہ ضرور بات کریں گے، کوانٹٹی پہ زیادہ بات نہیں کرتا قرآن. تو اسی لیے ہم سورہ فاتحہ سے بات شروع کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے دعا مانگیں گے، تو یہ دعا بڑے خلوص سے مانگنی چاہیے کہ اللہ واقعی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، کیونکہ اس کے علاوہ ٹیڑھے راستے تو بہت ہیں دنیا میں، اور کہاں پتہ بھی نہیں چلتا. انسان لا علمی میں اور کبھی محبت میں اور کبھی غفلت میں غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب کبھی الجھن کا شکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے بس خاموشی کے ساتھ یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ جو چیز صحیح ہے وہ میرے دل میں خود ڈال دے. بعض دفعہ آپ کا دل ہی آپ کو بہکا رہا ہوتا ہے اور آپ کا دل ہی آپ کو تھام بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد. ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو معتوب ہوئے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو بھٹکے ہوئے ہیں. آمین.
سورہ فاتحہ میں ابتدا کی جو 3 آیات ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیات میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں۔ دعا کا آداب یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی تعریف سے بات شروع کی جائے، اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ آتا ہے کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 4، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کا حق ہے۔ آپ نے حق اور فرض یہ لفظ سنے ہوں گے، انگریزی میں ان کو کہتے ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ جو کسی کا حق ہوتا ہے نا، وہ کسی دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اولاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کا حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو میرا فرض ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ تو یہ جو آیت نمبر 4 تھی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس سے کچھ بھی مانگا جائے۔ مجھ سے اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ مجھے اٹھ کے پانی پلا دو، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کیوں کہا، کسی اور کو کہہ دیتے۔ مانگا جائے اگر آپ سے کچھ بھی، تو ہم دینے میں کنجوسی کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں یا جان چھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے، اور جس سے جتنا کم مانگا جائے وہ اتنی ناراض ہوتی ہے۔ آپ اس سے 7 دنیا کے برابر خیر مانگیں تو وہ کہے گا میں تمہیں 14 دے سکتا ہوں۔ اور یہ روایات آتی ہیں کہ جب ایک شخص جو جہنم میں ہوگا، سب سے آخری شخص ہوگا جس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، جس کو کہ امید بھی نہیں ہوگی کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور جب اس کو جنت میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم کو کیا چاہیے، تو وہ سمجھے گا کہ میں تو اتنا گیا گزرا ہوں کہ مجھے کیا جگہ ملے گی، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو جنت کا ایک کونا بھی مل جائے جس میں میں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاؤں، تو وہ بھی میری شان، کہاں میں اور کہاں وہ، تو بس مجھے تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا کہ اس کائنات، یہ جو ہمارا زمین کا ہے پلانٹ ارتھ، اس کے 7 گنا بڑی پلانٹ اس کو دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے حیرت سے پوچھے گا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں کیا؟ اور جب یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی تھی تو خود بھی ہنس پڑے تھے کہ دیکھو بندہ کتنا بے وقوف ہے کہ وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے آخری انسان کو جنت کا کونا دے گا۔ اور جنت کے بارے میں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ لفظ جو جنت کے بارے میں انسانوں کو جو کچھ بھی بتایا گیا، انکلوڈنگ اس حدیث میں یا قرآن میں یا کہیں بھی آپ کو جنت کے بارے میں جو کچھ مل جائے، وہ جنت کے اتنے ہی علم کے برابر ہے۔ جس طرح جب آپ اپنی دعوتوں میں کھانا سرو کرتے ہیں تو پہلے آپ ایپیٹائزر لوگوں کو کھلاتے ہیں نا، کوئی چھوٹا سا سینڈوچ ہے، کوئی چھوٹا سا ڈپ ہے، کوئی سوپ ہے، کیونکہ آپ نے بس وہ خالی کہتے ہیں نا کہ ذرا سا شروع کیا ہے ابھی کام، اصل کھانا تو بعد میں آتا ہے، تو ایپیٹائزر ڈنر نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی علم انسان کو جنت کے بارے میں دیا گیا ہے وہ صرف ایپیٹائزر ہے، اس لیے کہ اصل جنت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن نے سوچا۔ ہماری سوچوں سے بھی بڑی بات ہے۔ تو جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کائنات سے 7 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 70 لاکھ گنا، 70 کروڑ گنا بڑی کوئی جگہ ہوگی جہاں دریا ہوں گے اور باغ ہوں گے اور خوشیاں ہوں گی، یہ سب ایپیٹائزر ہے۔ وہ اصل چیز کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے وہ مانگیں جو ہماری عقل میں بھی نہیں بات آتی۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے مجھے سکھایا ہے کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کی عبادت کرتی ہوں اور میں آپ سے مدد چاہتی ہوں۔ اگر اللہ ہمیں یہ نہ سکھاتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا؟ تو مانگنا بھی اس نے سکھایا کیونکہ اسے دینا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ سے مانگا بہت کریں، ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتی وہ اللہ سے مانگ کے دیکھیں۔ اور ابھی رمضان آنے والے، ایک چیز مجھے میری ٹیچر نے کہی تھی اور میں نے اس کو واقعی ہمیشہ، انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ رمضان میں مانگی ہوئی دعا اگلے رمضان سے پہلے ضرور پوری ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ہمیشہ یہ ہوا کہ اگر میں نے کوئی دعا رمضان میں مانگی ہے تو وہ اگلے رمضان سے پہلے میرے ہاتھ میں وہ چیز آ کے مجھے ملی ہے، اور اگر وہ دعا پوری نہیں ہونی ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال کے سمجھا بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں نہیں ملے گی، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے نا، اس کے اوپر دل کو ٹکا کے رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد مانگنا کیا ہے وہ بھی پھر اللہ نے سکھایا کہ تم مانگو کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں لیکن چیزیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ یہ ہم جملہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ سکون انسان کو اس وقت ملتا ہے جب اس کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ خطرات نہیں ہوتے، وہ لمبا ہو سکتا ہے، وہ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، جس پہ آپ تھوڑا بہت تھک بھی سکتے ہو لیکن اس میں خطرے نہیں ہوتے، اور ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے جو بڑا چھوٹا ہوتا ہے
شارٹ کٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اس میں جاتے ہیں اور آپ جا کے ڈیڈ اینڈ پہ پھنس جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے آپ کہیں نہیں پہنچے. تو ہدایت جو ہے نا وہ آپ کو چلاتی ہے لیکن چلا کے پار نکال دیتی ہے، اور جو ہدایت نہیں ہوتی وہ آپ کو پھنسا دیتی ہے. تو پھنسنے والے راستے پہ نہیں جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمت دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ انسان کھڑے ہو کے کہہ دے کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. جب بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے نا تو اللہ انسان کے دل میں وہ کیفیت، وہ حالت پیدا کرتا ہے کہ آپ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، آپ کے اندر وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں یہ چیز نہیں کھاتی ہوں، یہ میں چیز نہیں پہنتی ہوں، یہ میں نہیں دیکھتی ہوں، یہ میں نہیں سوچ سکتی، یہ میں نہیں کر سکتی. نہ کہنے کی ہمت ہدایت کے بغیر نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے ہمیشہ، اور اللہ نے سکھایا ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اور صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ ہاں اب ہدایت مانگ لو. ہدایت مانگی کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طرح کی ہدایت مانگو، ان لوگوں کی طرح جن پر انعام نازل ہوا. قرآن کے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. آپ نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہو، صحابہ کرام کی زندگی پڑھی ہو، تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ کامیاب ہوئے. اور ہدایت کے اور کامیابی کے معنوں میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ ڈگریاں زیادہ ہوں، یا شکل صورت بہت اچھی ہو، یا پیسہ بہت زیادہ ہو، یا زندگی بھی بہت زیادہ ہو. کچھ لوگ اپنی تھوڑی سی زندگی میں بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے تھوڑے سے کام میں بہت کام کر جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کام بہت زیادہ کیا ہو، ایک کوئی کام کیا کسی نے لیکن وہ آگے تک چلا گیا. اب جیسے میں ستار عیدی کے بارے میں سوچتی ہوں، انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ لاشیں نہلائیں، غریبوں کو کھانا کھلایا، بس چھوٹا موٹا ہزاروں چیریٹیز ہیں دنیا میں. ریڈ کراس کا تو بجٹ کتنا بڑا ہے. لیکن ایک شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، سارے کامیاب انسان تھے. اتنی بڑی جماعت کامیاب انسانوں کی ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ان میں سے ہر شخص نے یہ دعا مانگی تھی، اور یہ دعا اتنی لازم دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال صبح کے وقت ہوا تھا نا، 8-10 بجے کا ٹائم تھا. فجر کی نماز میں آپ نے بھی اپنے لیے یہی دعا مانگی تھی. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ ہدایت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے کہ دن میں کم از کم 17 دفعہ تو تمہیں مانگنا ہی مانگنا ہے. اگر سنتیں اور نوافل پڑھتے ہو تو اس سے بھی زیادہ، اور ویسے اگر اس سے بھی زیادہ مانگتا جائے انسان تو مانگتا ہی چلا جائے. تو تینوں چیزیں کلیئر کر کے بتا دیں کس کی طرح کی ہدایت مانگنی ہے اور پھر کس کے طرح کی نہیں مانگنی، جس میں مغضوب علیہم بھی آیا اور ولا الضالین بھی آیا. مفسرین عام طور سے کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی اور ضالین سے مراد ہے عیسائی. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے ان کے لیے، مغضوب کا لفظ یہودیوں کے لیے موجود ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں. لیکن اصل میں ہدایت سے الگ ہونے کے جو 2 راستے بنتے ہیں کہ ایک شخص سیدھے راستے پہ چلتے چلتے کیا وجہ بنتی ہے کہ وہ راستہ آدھا چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ شارٹ کٹ استعمال کر لیتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر پیچیدگیاں بناتا چلا جاتا ہے. یہ 2 طریقے ہوتے ہیں انوالو جب ہو جاتا ہے نا انسان کسی کام کو کرنے کا. ایک سمپل طریقہ ہوتا ہے جو کہ کہہ دیا گیا. بعض لوگ کچھ زیادہ ہی اس کے اندر گھس جاتے ہیں، پھول پتیاں بنا رہے ہیں، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسی کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، اسی کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ڈنڈی مار کے بس جلدی نکل جاتے ہیں. یہ دونوں افراط و تفریط ایکسٹریم جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو مغضوب علیہم نے کیا کیا تھا؟ اپنی مرضی سے دین کو ٹویسٹ کیا تھا، یہ بھی ڈال دو اس کے اندر، وہ بھی ڈال دو اور وہ بھی ڈال دو. ولا الضالین نے کیا کیا؟ شریعت کو ختم کر دیا. عیسائیت میں کوئی شریعت نہیں، آپ کا جو دل چاہے کھائیے، جو دل چاہے پیجیے، جو دل چاہے پہنیے، بس آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھیے، وہ آپ کو بخشوا دیں گے. تو یہ شارٹ کٹ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور کمپلیکیشنز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے سیدھی بات کہی، اور صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا تھا، جو بات کہہ دی گئی بس اس کو اسی طرح سے مان لیتے تھے. یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ اچھا اس کے اندر یوں ہو جائے تو ایسا کیسے ہو جائے گا، اور جو میں اور آپ بہت کرتے ہیں سوالات. جو ہم لوگ کسی محفل میں بیٹھ کے، کسی عالم کی محفل میں اگر آپ بیٹھیں، آپ جو سوالات سنیں جو لوگ کرتے ہیں تو اسے ہماری امت کی الجھن کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری امت کتنی الجھی ہوئی ہے. جتنی زیادہ سمپلیفائڈ لائف ہونی چاہیے مسلمانوں کی اتنی ہماری ہے نہیں، اس لیے کہ ہم خود کنفیوزڈ ہیں. تو سورہ فاتحہ میں جب اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگتے ہیں نا تو خود اپنی زندگی کو بھی لیس کمپلیکیٹڈ بنانے کی کوشش خود سے کرنی چاہیے. سمپلیفائی ہونا، ہر وقت اتنا کوئل میں رہنا، پریشان رہنا، الجھے رہنا، ٹینشن میں رہنا، اس کو اللہ سے جو دعائیں مانگنی چاہیے ان میں سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو بھی کھول، میرے ذہن کو بھی کھول، میرے دل کو اتنا بڑا بنا کہ اللہ کی بات مجھے سمجھ میں آئے، کیونکہ اللہ تو دے رہا ہے، میں ابزارب کرنے کے بھی تو قابل ہوں نا. تو یہ سب دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد وہ جو تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سمپلیفائی اس وقت ہوتی ہیں. اگر غم ہے، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں میں اتنی دکھی ہوں کہ میری زندگی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. بعض دفعہ دکھ اتنا بڑا نہیں ہوتا،
ہم ذرا زیادہ ہی چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کر لیں دکھ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو دعائیں مانگنا بھی انسان کو آنا چاہیے. تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو یہ اتنی زیادہ اس کی تفصیل ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی موقع بھی نہیں ہے اور یہ آج اس موقع پہ ہم بات بھی نہیں کریں گے. لیکن قرآن شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے ضرور اس بارے میں چاہ رہی تھی کہ یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں بات، کہ دل کو بڑا کرنے کی دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کہا کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کے بارے میں پھر کہا یہی جاتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اس دعا کا جواب ہے کہ جب ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہدایت لے لو، اور ہدایت کا سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن قرآن کے معجزات میں سے یہ معجزہ ایک ہے کہ قرآن آپ کو پتہ ہوا کہ وقت سے 23 سال میں نازل ہوا. سورہ فاتحہ ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی اور مکمل نازل ہوئی. پوری سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کے ولضالین تک ایک دفعہ میں پوری کی پوری آیات نازل ہو گئیں. اس کے بعد جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ ہمیں 30ویں سپارے میں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے نا، سورہ مزمل، سورہ مدثر اور یہ والی صورت علم نشرہ، اس طرح کی صورتیں جو ہیں کہ وہ بالکل شروع میں نازل ہو رہی تھیں. یہ جو سورہ ہے سورہ بقرہ، یہ مدینے میں نازل ہوئی. نزول کے اعتبار سے یہ نازل ہونے والی 87 سورہ ہے. قرآن کی 114 صورتوں میں سے اس کا نزول کا وقت ہے نمبر 87. تو سورہ نمبر اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نازل ہونے والی 5ویں صورت ہے. اب بٹوین 5 اور 87 تو بہت ساری صورتیں بیچ میں سے گزر گئی نا آ کر کے. لیکن جب قرآن کا کمپائلیشن کیا گیا، اور یہ کمپائلیشن آف قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوا، اللہ کی وحی کے ذریعے ہوا. فزیکل عمل اس کا حضرت ابوبکر کے زمانے کے بعد شروع ہوا، لیکن یہ ایسا رینڈم نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی بڑے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ کب نازل ہوئی تھی، یہ یہاں پہ اس کے برابر میں کیسے آ گئی. اصولی طور پر تو ہونا ہی چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن میں سورہ مدثر آئے، پھر سورہ مزمل آئے، اور پھر اس طرح سے آئے، کیونکہ پہلے وہ نازل ہوئی تھی، سیکنڈ وہ نازل ہوئی تھی. لیکن یہ قرآن کے معجزات ہیں، اور یہ بھی کلام کا معجزہ. اگر آپ، جیسے میں نے آپ سے کلام کی بات کی تھی کہ کلام کے اندر تو فلوئنسی روانی ہوتی ہے. میں نے ابھی 12 بجے کے قریب سمجھیں یہاں بولنا شروع کیا، اب 1 گھنٹے ہونے والے ہیں، اب 1 گھنٹے سے میں بولے جا رہی ہوں. اگر فرض کریں میرے جو الفاظ ہیں آپ اس کو کمپائل کر کے لکھ لیں کہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جو کچھ میں نے 1 بجے بولا اس کو آپ 2 بجے کے ساتھ ملا دیں، اور جو میں نے 2 بجے بولا اس کو نکال کے 12:15 بجے ملا دیں، تو پوری گفتگو گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ڈزنٹ میک اینی سینس، کیونکہ میں تو روانی میں بولے چلی جا رہی ہوں نا. لیکن قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ سورہ نمبر 5 اور سورہ نمبر 87 جب ساتھ رکھی گئی تو وہ ایک ساتھ یوں چل گئی. اور پھر سورہ بقرہ کے اندر بھی سب سے لمبی سورہ ہے قرآن کی، اس کے بھی کچھ حصے کبھی جنگ بدر کے وقت نازل ہو رہے ہیں، کبھی کچھ وقت نازل ہو رہے ہیں. ان سب کو بھی جب کمپائل کیا گیا تو وہ سورہ فاتحہ سے جو فلو شروع ہوا ہے تو وہ فلو نہیں ٹوٹ رہا. تو یہ بھی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن جب اس کو قرآن کو تفسیر کے ساتھ ایک ایک آیت کو جب ملا کے پڑھیں اور بیچ بیچ میں ربط نکالے جائیں نا کہ اس آیت کا اس آیت سے کیا ربط ہے، اس آیت کا تو اس وقت حیرت ہو جاتی ہے کہ 20 سال کے گیپ کے باوجود 2 جملے ایک ساتھ مل جاتے ہیں آ کر کے. اور یہ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کا کوئی برابر لا نہیں سکتا. کون سا شخص ہے جو ایسے کر سکتا ہے کہ 20 سال تک بولتا جائے اور اس کی 10-15 سال کے جملے جو آپ ملائیں تو پھر وہ ایک جملہ بن جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ کیا ہے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں نزول کے اعتبار سے بہت لمبا ٹائم ہے، بہت لمبا گیپ ہے. لیکن جیسے ہی بندہ دعا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ ایک کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہاں سے ہماری سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. سورہ بقرہ کو اگر میں ایک جملے میں، ایک لفظ میں، ایک تھیم بتاؤں آپ کا کہ اس پوری سورت کا تھیم کیا ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ امامت کی تبدیلی. پہلے بنی اسرائیل انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اس کے اندر سے بنی اسرائیل کے اندر سے یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی دیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں، لیکن نہ انہوں نے اپنی نبیوں کی عزت کی، نہ انہوں نے کتاب کا حق ادا کیا. تو ان سے یہ ذمہ داری چھین کے اب مسلمانوں کو دے دی گئی. بس یہ ایک جملہ اگر میں آپ کے سامنے لاؤں. لیکن اس سورہ کے اندر کیونکہ لمبی صورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں، تو اتنی لمبی صورت کو، اور خاص کر کے یہ والا جو ہماری سیٹنگ ہے، جو ہم دورہ تفسیر کی سیٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ہم جلدی جلدی گزریں گے. ترجمہ آج کی ہی بس جو فرسٹ کلاس ہوتی ہے، جو اس میں ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو ہم صرف رواں ترجمے پہ جاتے ہیں. اس میں طریقہ بھی یہ کروں گی میں کہ رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کروں گی کہ
اتنے ساری آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اگر ایک دفعہ میں پڑھا، اس لیے کہ یہ کوئی ایک بات بتا رہا تھا، تو وہ اس بات کو میں ایک دفعہ پڑھ دوں گی، پھر کہوں گی اچھا اب یہ دوسری بات شروع ہوئی، اب اس کو میں پڑھ دیتی ہوں ساری کی ساری باتیں۔ سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے بیچ بیچ میں توڑیں گے۔ لیکن اگر ہم سورہ بقرہ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں براڈلی تو 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے یہ سورت۔ پہلی 39 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 39 تک، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت، جیسے ابھی بالکل پہلی آیات میں کہ ہدایت ملتی ہے اس کتاب سے اور کن لوگوں کو ملتی ہے، پھر لوگوں کی تفصیل آئے گی 2-3، مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے انسان ہوتے ہیں، مسلمان بھی انسان ہے، کافر بھی انسان ہے، منافق بھی انسان ہے، تو انسان کہاں سے آیا؟ تو انسان کی تخلیق کا قصہ بھی آ جائے گا، آدم علیہ السلام کا قصہ بھی آ جائے گا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا زمین کی خلافت کے لیے۔ یہاں پر یہ 39 آیتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے فاسٹ فارورڈ کر کے بیچ کی ساری انسانیت کو نکال کے اللہ تعالیٰ آ جائیں گے بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ خلافت کی بات تھی، آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی، اس کے بعد شیس علیہ السلام کو بھی خلافت دی گئی، تو پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام کو بھی دی گئی، تو نوح علیہ السلام کو بھی دی گئی، سارے انبیاء آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سب کو فاسٹ فارورڈ کر کے، کیونکہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا ہے نا، ابھی جو امت ہے، مجھے اور آپ کو اب جاب ملی ہے وہی والی جو آدم علیہ السلام کو ملی تھی، وچ واز خلافت، زمین کی خلافت، زمین کا انتظام سنبھالنا۔ تو اب مجھے جب زمین کا انتظام سنبھالنا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، تو زمین کا انتظام کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ زمین کا انتظام سنبھالنے میں کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے؟ اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگر مجھے کوئی مشکلیں آ جائیں اس کام کو کرنے میں، تو میں اپنے آپ کو کیسے تھاموں؟ اپنے آپ کو کیسے ٹٹولوں کہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، اس کی وجہ سے میری جاب متاثر ہو رہی ہے، رائٹ؟ کیونکہ آپ کو جب کوئی کام دیا جاتا ہے تو آپ کو سمجھایا جاتا ہے نا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسے کرو تو وہ ہو جائے گا۔ تو اب مجھے یہ کام دیا گیا ہے کہ یہ زمین ہے، یہ زمین کی خلافت ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے تم اب تک اسی لیے پیدا کیے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ قصہ سن لو ان لوگوں کا، یہ ان لوگوں کو بھی یہی کام دیا گیا تھا، ان لوگوں نے یہ مسٹیکس کی، یہ مسٹیکس کی، یہ مسٹیکس کی، ان کو یہ سلوشن دیے گئے، یہ سلوشن دیے گئے، یہ سلوشن دیے گئے، انہوں نے نہیں مانا، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، پھر دوبارہ سمجھایا گیا، پھر نہیں مانا، پھر یہ نقصان کر دیا گیا۔ یہ والے کام تم مت کرنا، کیونکہ اگر تم کرو گے تو تمہاری بھی جاب متاثر ہو جائے گی۔ بس یہ سمپل سی بات ہے، جس کو کہ بنی اسرائیل کے واقعات کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 100 آیات میں یہ چلے گا قصہ، آیت نمبر 40 سے لے کے 141 تک 100 آیات میں یہی قصہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا۔ سورہ بقرہ ان صورتوں میں سے ہے قرآن کی جس میں بنی اسرائیل کی نیگیٹیوٹی کو بہت ڈسکس کیا گیا ہے، اور لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹائی سیمیٹک کتاب ہے، یہودیوں کو برا بھلا کہتی ہے، حالانکہ قرآن یہودیوں کو برا اور اچھا نہیں کہتی۔ قرآن صرف یہ بتاتی ہے کہ انسانوں نے جب اللہ کا بتایا ہوا کام نہیں کیا تو وہ انسان، وہ میں بھی ہو سکتی ہوں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تم میں سے ہر امت جو ہے، مسلم امت کے بارے میں یہ کہتی تھا کہ تم لوگ وہی کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، بالشت بھر اسی طرح چلو گے جس طرح سے وہ چلے تھے، جس سانپ کے بل میں انہوں نے منہ ڈالا تھا تم بھی اسی سانپ کے منہ میں بل ڈالو گے، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ سورہ بقرہ ہمیں یہی سکھاتی ہے، اور ہم سورہ بقرہ کو اگر تفصیل سے پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر عمل جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، آج میں اور آپ ایز اے امت، ایز اے فرد، ایز اے فیملی، ایز اے کمیونٹی، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہم روتے ہیں اسلاموفوبیا کے لیے کہ بش نے کر دیا تو ٹرمپ نے کر دیا، نہیں، یہ ہم نے کیا تھا، کیونکہ سورہ بقرہ میں لکھی ہوئی تھی یہ بات، اگر تم نے یہ کیا تو تم پر لعنت پڑے گی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، دنیا میں ستائے جاؤ گے، دنیا میں رسوا کیے جاؤ گے، اور آخرت میں پلٹو گے اور عذاب بھی لو گے۔ کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ 100 آیات میں یہ پورا قصہ ہے، تو یہ ایک ڈویژن ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 142 سے لے کے 283 تک اب انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، جو کچھ پچھلی امتوں نے کیا وہ مت کرو، اور جو کچھ شریعت اب دی جا رہی ہے اس پر عمل کرو، اور ایک ایسی امت بن کے کھڑے ہو جاؤ جس کا کام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، شہادت کا کام کرو، گواہیوں کا کام کرو، اللہ کے دین کی گواہ بن جاؤ، لوگ تمہیں دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کی طرح مجھے بننا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایسا انسان مجھے بھی ہونا چاہیے۔ اس کو گواہی کہتے ہیں۔ ایک گواہی ہوتی ہے کہ میں اپنے منہ سے کچھ بولتی ہوں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ پردہ سفید ہے، لیکن ایک آپ خود وہ انسان بن جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے جیسا مجھے بننا ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا تھا تمہیں وہ بننا ہے،
اور ہمارا کیا حال ہے؟ پہلے لفظ مسلمانوں کے ساتھ ان کی طرح نہیں بننا، قصور اپنا ڈھونڈنا ہے سورہ بقرہ کے اندر سے. اور آخری سیگمنٹ جو ہوگا سورہ بقرہ کا، بالکل آخری آیات ہیں 284 اور 286 میں، کہ آخری شریعت جو کچھ بھی دی گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر عمل کرو گے، کفار کے طرز زندگی پر نہیں چلو گے، تو آخری جو جیت ہوگی اور آخری غلبہ ہے وہ تمہارا اپنا ہوگا. تمہیں سب کچھ وہ مل جائے گا جو کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا جنت سے، اور تو یہ کہا تھا کہ جو کچھ میری ہدایت کو عمل کرے گا اس کو دنیا میں کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. تو اسی کی تاکید سورہ بقرہ کے آخر میں. تو یہ 4 میجر ڈویژنز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں 4 اس میں طریقوں پہ 4 چنکس میں نہیں بتا رہی ہوں آپ کے سامنے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم رواں ترجمے پہ چلتے ہیں تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں آج کور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. آپ کو پتہ ہوگا قرآن میں 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ جو قطع کر کے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے معنی اور اس کی ریزنز اللہ بہتر جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو نہیں بتائیں، انسان نہیں جانتے. لیکن یہ قرآن کے ان معجزات میں سے ہے کہ خود جب قریش کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئی تو قریش نے اس کے اوپر ضرور سوال کیا کہ یہ نماز کیا ہوتی ہے، یہ آخرت کیا ہوتی ہے، یہ قرآن کیا ہوتی ہے، لیکن کہیں یہ سوال نہیں آتا کہ وہ پوچھتے تھے یہ الف لام میم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں ڈالا. آج بھی قرآن کے جو منکر ہیں وہ ہر چیز پہ الٹا سیدھا سوال کر لیتے ہیں، حروف مقطعات پہ سوال نہیں کرتے. تو کچھ ہوگا بھی اپنا طریقہ. کیا اس کے معنی نہیں پتہ. انسانوں نے اس کے اوپر بڑی توجیحات کی ہیں، آپ کو مفسرین کی رائے مل جائیں گی، لیکن بہرحال وہ مفسرین یعنی انسانوں کی رائے ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. ان پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بتا دی جنہیں قرآن سے فائدہ ہو سکتا ہے، جس میں سے سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب. نماز بعد میں آیا، غیب پر ایمان لانا پہلے آیا. وجہ کیا ہے؟ غیب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، ان دیکھے. غیب کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ غیب کا علم ہے. پھر لوگ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. غیب کا علم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم جب تک آپ کو بتایا نہیں گیا، جب تک وہ آپ کے معلوم کی حد میں داخل نہیں ہوا، اس وقت تک تو وہ غیب ہے نا، لیکن آپ اس پر ایمان لے آئیں. تو چیزوں کا معلوم ہونا یا نہ ہونا اتنی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا ٹرسٹ کتنا ہے اللہ کے اوپر، ویلیو اس چیز کی ہے. ایمان کی ویلیو علم سے زیادہ ہے، اس لیے کہ علم نام ہے معلوم ہونے کا، ایمان نام ہے ٹرسٹ کا. آپ بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. جو شخص اللہ کو دیکھ لے گا اس کے بعد اگر مانے گا اس کا ایمان مقبول نہیں. جو شخص موت کی جو سکرات ہے وہ شروع ہو جائے اور اس وقت اللہ سے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا گیا تھا کہ بن دیکھے ماننا ہے، دیکھنے کے بعد بس قبول نہیں. جس طرح امتحان میں اگر کوئی بچہ کاپی کھول لے اس کو 0 مل جاتا ہے، کیونکہ کاپی کھولنے کے بعد تو چانسز ہیں کہ آپ 100% صحیح جواب دیں گے، لیکن آپ سے تو کہا گیا تھا کہ آپ کو بغیر دیکھے لکھنا تھا. بس یہی بات ہوتی ہے کہ ایمان کی بہت بڑی ویلیو ہے. آج کے زمانے میں علم کا فتنہ پھیل گیا ہے اور ہم ایمان کو نیچے لے آئیں، علم کو بہت بڑھاتے ہیں. اس کو یہ پتہ ہے، اس کو وہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے. سب کو بہت کچھ پتہ ہے لیکن اللہ سے تعلق کم ہو گیا. ہم ہی لوگ ہیں جو پڑھتے لکھتے بہت ہے لیکن ذرا سی بات ہوتی ہے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ارے اللہ تھامے گا بھائی، کچھ بھی ہو جائے گا. پتہ ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے سب سے پہلے ایمان کو بڑھائیں، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں نماز آتی ہے. نماز انسان قائم کر نہیں سکتا جب تک اسے اللہ پہ یقین نہ ہو. ورنہ مجھے ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی؟ میں نے کسی کا ادھار نہیں کھایا، میں چوری نہیں کرتی ہوں، میں ڈاکہ نہیں ڈالتی ہوں، میں گناہ نہیں کرتی ہوں، میں ٹھیک ہے اپنے گھر میں رہتی ہوں، اپنے گھر کا کھانا پکاتی ہوں، اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں. میں کیا نماز پڑھوں؟ اس لیے پڑھوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے. بس ختم بات. یہ ایمان جو ہے نا پھر یہ انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ تم اگر ہدایت چاہتے ہو متقی بنو. متقی بننے کا مطلب ہے کہ غلط کام چھوڑو. غلط کام چھوڑنے کے لیے طاقت کیا ہے؟ کیوں چھوڑوں غلط کام؟ اس لیے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے جسے میں نہیں دیکھ رہی. اس کے بعد نماز بھی آ جاتی ہے، اس کے بعد اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات نماز کے بعد پھر اور کیا آ گئی؟ انفاق، خرچ کرنا.
یہ 3 ضروری چیزیں جس کو پلے باندھ لیں. کسی انسان کا اچھا ہونا اس کی ثبوت کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کی نمازیں کتنی پابند ہیں، اور وہ رزق خرچ کرنے میں ہاتھ تو نہیں روکتا. یہ 3 انیٹ کوالٹی انسانوں کے اندر ہونی چاہیے. جس انسان کو آپ کو لگتا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے گا کوئی انسان اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، یہ 3 چیزیں اللہ کی نظر میں بھی یہ 3 چیزیں. اور ان کے بعد آخر میں کہا گیا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کیوں رکھتے؟ کیونکہ یقین جو ہے وہ انسان سے کچھ کرواتا ہے. ایمان آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن اب یقین ہے کہ اس سے ملنے بھی جانا ہے، تو پھر آپ ہاتھ پیرے لاتے ہیں کہ اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا. ورنہ اللہ ہے آسمانوں پہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان میں سے بھی اللہ کو تو مانتے ہیں. وہ جو اللہ کا ہے وہ کہیں گے سم ویئر ان دا ہیون. تصویریں بھی آپ کو انسائکلوپیڈیا میں نظر آ جائیں گی. انسائکلوپیڈیا میں تو گاڈ اگر آپ سرچ کریں تو وہ گاڈ کی تصویر بناتے ہیں کہ بادلوں میں ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا ہوا ہے. وہ یقین کرتے ہیں اس پر کہ یہی خدا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہوگا خدا. آپ کیا کرتے ہیں اس خدا کے لیے؟ یقین ہے کہ اس سے ملاقات ہونی ہے، تو پھر آپ میں تبدیلی آتی ہے. ورنہ وہ بیٹھا ہوا ہے آسمانوں میں کہیں، کسی بھگوان کا نام بھی خدا ہے، کسی پتھر کا نام بھی خدا ہے، کسی تصویر کا نام بھی خدا ہے. میرے اور آپ کی امیجنیشن میں بھی کوئی خدا ہے. خوابوں میں بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھا تھا. اب کسی نے اپنے خواب میں دیکھا، کسی نے اپنے طور سے دیکھا. تو یقین جب تک نہیں ہوتا، جب تک انسان اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. اس لیے یقین والوں کو قرآن سے فائدہ ہوگا. دوسری کیٹیگری انسانوں کی کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کافر. ان کے لیے ان کے حوالے سے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سزا کے مستحق ہیں. دوسری طرح کے انسان جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. اور وہ کافر جو ہے وہ والا کافر جو کبھی بھی نہیں بدلتا. چاہے آپ ان کو ڈرائیے، چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیے، آپ ان سے باتیں کیجیے، آپ ان کو سمجھائیے، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہلتے؟ کیونکہ اللہ نے ان کا دل بند کر دیا. اس پر بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نے دل بند کر دیا تو ہم کیا کریں. لیکن اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ دل کس کا بند کرتا ہے؟ جس کا کام ختم ہو گیا. کیونکہ ختمہ کا لفظ عربی زبان میں، یا جس کو اس کہتے ہیں اردو میں، اس کو کہتے ہیں مہر لگ جانا، انگریزی میں کہتے ہیں سیل کر دینا. سیل کسی بھی چیز کو کب کیا جاتا ہے؟ جب کام ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کسی خط کو سیل کرتے ہیں، جب آپ کسی ڈبے کو سیل کین کروا دیتے ہیں. کیوں کرواتے تھے؟ آپ کہہ دیتے ہیں کہ اب اس میں کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے، اب کام ختم ہو گیا، اب اس کو بند کر دو. جب کام کی امید ہوتی ہے تو مہر نہیں لگائی جاتی. جب کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد مہر لگائی جاتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ اب اس بندے کا کام ختم ہو گیا ہے، یہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اس نے ہر طرح کی اپنی طاقت استعمال کر لی ہے، اب یہ میری بات کو نہیں سمجھے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ صلاحیت چھین لیتا ہے کہ وہ اس کو بات سمجھ میں بھی آئے. کیونکہ بات سمجھ میں آنا یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو دی ہوئی صلاحیت ہے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں سے ہے واحد جو کہ زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے اور بڑے سلو پیس پہ سیکھتا ہے. ایک جانور کا بچہ 1-1.5 سال میں اڈلٹ ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ 15-20 سال تک تو اپنے جوتے کپڑے ہی سنبھال نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا اس طرح کہ سلولی اینڈ گریجولی وہ سیکھتے 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 کہاں تک پہنچے گا. لیکن ایک دنیا کا علم سیکھنے کی بات ہوتی ہے اور ایک دین. اور دین کا علم سیکھنے کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہم بہت ساری خواتین کے لیے کہ دین کا علم شروعی 40 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے. تو بچوں پہ زیادہ غصہ نہ کیا کریں، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں پہلے سمجھ میں آتی ہیں. دین اصل میں ہے ہی زندگی کے فلسفے کا نام. کم عمر میں وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور ایک جملہ آپ کے سامنے استعمال کروں گی، اس کو لکھ کے رکھ لیجیے گا، فریج پہ چپکا دیجیے گا. نوجوان بچوں کو مباح کام سے، مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ حلال ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے. حرام نہیں ہوتا. مثلاً کتابیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوستوں سے گپے لگا رہے ہیں، برگر کھانے جا رہے ہیں، حرام نہیں ہے نا یہ سارے کام. مگر ہمیں دل چاہتا ہے کہ نہ جائیں بچے، دوستوں فون پہ بات نہ کریں، باسکٹ بال نہ کھیلیں. یہ مباح کام ہوتے ہیں. نوجوان اور جوان بچوں کو اگر مباح کام سے زیادہ روکا جائے تو دین کا نقصان ہوتا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ نوجوانوں کو اگر مباح سے روکا جائے تو دین کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر وہ دیندار نہیں بنتے، پھر وہ حرام میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ ایک ابھار ہوتا ہے نا انسان کے اندر. بہرحال آف دا ٹاپک بات تھی. لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں اور کانوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ انسان سمجھ نہیں پاتا. تو اس ورج تک کسی کو جانے نہیں دینا چاہیے کہ کوئی چڑ چڑ کے وہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہے کہ بس مجھے تو سننا ہی نہیں ہے، تنگ کر دیا ہے اور مجھے تھکا دیا ہے. کیونکہ چڑھ جاتا ہے نا بعض دفعہ انسان.
تو بعض دفعہ ہم بھی لوگوں کو چڑھانے والے بنتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان جیسے فرعون تھا، ابو جہل نہیں سمجھنے والے تھے، نہیں سمجھے، تو یہ لوگ جو ایسے ہیں جو پلٹیں گے نہیں. تو آیت نمبر 5 سے 7 کے درمیان میں ان کا تذکرہ تھا. اب تذکرہ آتا ہے منافقین کا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہوتے، اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان لوگوں سے مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہیں. یہ ہیں منافقین. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ اپنے اندر بھی تلاش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کفر اور ایمان بہت کلیئر ہے ڈائگنوسس کرنے کے لحاظ سے. جیسے کہ کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آپ کو بخار ہے تو آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بخار ہے یا مجھے بخار نہیں ہے، کیونکہ بھئی آپ کا ٹیمپریچر باڈی بتا سکتا ہے. لیکن آپ کی باڈی میں اس وقت بلڈ میں شوگر کا لیول کیا ہے، کولیسٹرول کا لیول کیا ہے، سالٹ ہائی ہے، سوڈیم پوٹیشیم کیا ہے، یہ میں بیٹھے بیٹھے نہیں بتا سکتی، کیونکہ یہ اندر کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے مجھے پورا ڈائگنوسس چاہیے ہوگا، کم از کم بلڈ ٹیسٹ تو چاہیے ہی چاہیے ہوگا، یا کسی ایکسپرٹ کا مشورہ بھی چاہیے ہوگا. تو کچھ بیماریاں بڑی واضح ہوتی ہیں، کفر اور ایمان بڑے واضح ہیں. نفاق جو ہے نا وہ چھپا رستم ہوتا ہے، اندر پل رہا ہوتا ہے اور انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سائلنٹ کلرز جیسے کینسر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، یا ڈائبٹیز بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. جب وہ ہو چکا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہو بھی چکا. جب ہو رہا ہوتا ہے ابتدا میں پتہ بھی نہیں چلتا، سمٹمز نہیں ہوتے نا ان کے. نفاق کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ بظاہر سمٹم نہیں دیتا، اور بظاہر جو سمٹم دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے کہ بڑی اچھی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، بڑی اچھی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، بڑی اچھی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، بڑی اچھی ہیں، نماز تراویح میں آ رہی ہوتی ہیں. تو جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو جو پیچھے سے اندر سے گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو نفاق کے لیے بہت چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نفاق سائلنٹ کلرز میں سے اندر کھا جاتا ہے انسان کو. اور یہاں پر یہی بات آئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں. اپنی مصروفیات کے اوپر کبھی بھی تسلی کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میری مصروفیات بہت دیندار والے لوگوں کی ہیں. دین اصل میں، اور اب یہ کہ میں اور آپ کیسے ڈائگنوز کریں اپنے آپ کو. جیسے بلڈ کے بارے میں تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ پیتھولوجیکل لیب میں جائیں گے، آپ کو بتائے گا، وہ بلڈ کی رپورٹ آپ کو بتا دے گی نا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. نفاق کے بارے میں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے منافق ہوں یا نہیں ہوں؟ بہت سی خصوصیات ہیں حدیث میں ایسے آتی ہیں کہ جو شخص بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور غصے میں آئے تو گالی دے. بچوں کو ہم ڈانٹ کے گالیاں کے الفاظ اردو میں نہیں تو انگریزی میں دینے لگتے ہیں، ذرا ریفائنڈ ہو گئے ہیں، ایڈیٹ ہو، اسٹوپڈ ہو، منہ سے نکل جاتی ہے اس قسم کی باتیں. منافق کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ منافق اصل میں بیماری کہاں کی ہوتی ہے، اس کی دل کی بیماری جب ہوتی ہے تو ٹھہراؤ ختم ہوتا ہے انسان کا، برداشت ختم ہوتا ہے انسان کا. ہم سمجھتے ہیں میں اتنی اچھی ماں ہوں کہ میں اپنے بچوں کو صفائی سکھا رہی ہوں، اور آپ کسی کو بیزار کر رہے ہوتے ہیں. تو چھوٹے لیول پہ دیکھیں، شوہروں سے بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ فلاں جگہ چلنا ہے، آپ کیوں دیر تک سوئے ہوئے تھے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی کے، آپ نے کیوں نہیں یہ کیا، میں نے یہ کیا. آپ بہن بھائیوں سے، سسرال والوں سے، ماں باپ سے. میں تو اصول کی بات کر رہی ہوں کہ 5 بجے جانا تھا، اصول یہی ہے کہ 5 بجے آنا چاہیے تھا، آپ 5:15 بجے کیوں آئے؟ آپ غلط ہیں، میں صحیح ہوں. ہاں بھئی آپ صحیح ہیں، کیونکہ 5 کا مطلب تو 5 ہی ہوتا ہے، 5 کا مطلب تو 5:15 نہیں ہوتا. لیکن جو چیز آپ نے گوا دی وہ تعلقات کے اندر کی خوبصورتی اور محبت گوا دی. نفاق جو ہے وہ آپ کے کاموں کو خراب نہیں کرتا، آپ کے نتیجے کو خراب کرتا ہے. نتیجے خراب ہوتے ہیں منافق کی زندگی میں، کام نہیں خراب ہوتے بعض دفعہ. اسی لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہم کہاں کسی کو غلط کام کی بات بتا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اچھے کام ہیں، یہ کرو. اس کے نتیجے میں کیا اچھے کام ہو رہے ہیں، یا اس کے نتیجے میں دل خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے، کھپٹ پڑ رہی ہے،
کھوٹ پڑ رہی ہے, چڑچڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے, بچے مذہب سے بھاگ رہے ہیں, شوہر آپ سے بھاگ رہے ہیں, گھر والے آپ سے دور بھاگ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پھر آ گئے, اب یہ کچھ نہ کچھ سنائیں گی کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اس قسم کی باتیں نفاق کی وجہ سے دل میں آنے لگتی ہیں. اور نفاق وہ بیماری ہے کیونکہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے, تو آپ کبھی کسی دوسرے کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ منافق ہے. آپ صرف اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے دوسروں کے اوپر ٹائم نہ لگائیں کہ دیکھا انہوں نے فلاں بات کی تھی نا, اب اس کا مطلب ہے نہیں, کیونکہ وہ تو چھپی چیز ہے نا, وہ تو صرف آپ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. اپنے اوپر ٹائم لگا کے چیک کریں کہ کیا میں زمین پہ فساد پھیلا رہی ہوں یا میں زمین پہ اصلاح کا کام کر رہی ہوں. اور اصلاح اور فساد کا تعلق عمل سے نہیں نتیجے سے ہوتا ہے. بالکل سمپل یہ بات ہے. تو کبھی بھی یہ اپنے بارے میں یہ مت کہیں کہ میں اس لیے فلاں کام کر رہی ہوں, اس لیے نہیں. جس کام کے نتیجے اچھے ہوں گے پھر وہ اچھا کام ہے. یہ ایک منافقوں کی قسم تھی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ان کو نفع بخش نہیں ہے, یہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے. اب اس کے اندر سے مزید مثالیں آتی ہیں. قرآن میں بہت ساری چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں, اور مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اردو زبان میں بھی, عربی زبان میں بھی, کسی بھی زبان میں کسی کانسیپٹ کو سمجھانا. اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ مثال حق کو اور اصول کو اور حقیقت کو ایکسپلین کرتی ہے. مثال کبھی کسی حق کو بناتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اتنی حسین ہے جیسے چاند. اگر کوئی آلریڈی حسین ہے تبھی آپ اس کو چاند کا ٹکڑا کہیں گے نا. اگر کوئی حسین نہیں ہے اور آپ اس کو چاند کا ٹکڑا کہیں گے تو آپ کی بات رد ہو جائے گی, کیونکہ وہ حسین ہی نہیں ہے, آپ نے ان کو چاند کا ٹکڑا کیسے کہہ دیا. قرآن جب مثالیں استعمال کرتا ہے تو وہ اصول ایک پہلے سے ثابت شدہ اصول ہے, اس کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جب قرآن میں مثالیں آتی ہیں, اب یہاں بھی مثال آ رہی ہے, ایک نفع بخش انسان کی مثال آئے گی, ایک اس شخص کی مثال آئے گی جو شرک کرتا ہے, ایک اس شخص کی مثال آئے گی جو کفر کرتا ہے. اس لیے کہ کفر کیا چیز ہے؟ اسٹیبلشڈ بات ہے. حق کیا ہے؟ اسٹیبلشڈ بات ہے. نفاق بھی ایک اسٹیبلشڈ چیز ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. اب ان کے اندر یہ کہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ کچھ تھوڑے منافق ہوتے ہیں, کچھ ذرا زیادہ منافق ہوتے ہیں. پھر اپنے آپ کو ٹٹولیں ان آیات کے اندر, ان نشانیوں کے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں کہ یہ ہم کس لیول کے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر نفاق ہے تو کس کیٹیگری کا نفاق ہے. تو اس میں سے پہلی مثال ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اور اب وہ نہیں پلٹیں گے. یہ پہلا گروپ ہے منافقوں کا جن کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب کبھی نہیں پلٹیں گے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ مکے کے لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا, لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مجھے دنیا چھوڑنی پڑے گی تو واپس چلے گئے. اپنے دل پہ ٹٹول کے دیکھیں, وقتی طور پہ قرآن کی محفل میں, رمضان میں جوش ایسا آتا ہے کہ بس اب تو ہم ساری زندگی کے لیے متقی پرہیزگار ہو جائیں گے, چاند رات کو وہ ختم ہو جاتا ہے. شیطان تو کھلتا ہی کھلتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن انسان کا نفس بھی جو ہے نا, اگر وقتی یوں پیکس اینڈ لوز آپ کے اوپر آ رہے ہیں, یہ ایب نارملٹی کی نشانی ہوتی ہے. ایک اسٹڈی ہونی چاہیے نا, ردم, ہارٹ بیٹ وغیرہ بھی اگر آپ دیکھیں مانیٹر پہ ایسے چل رہی ہو, ٹھیک ہے, کسی کا ہارٹ یوں کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ دل میں کوئی خطرناک مرض ہو چکا ہے. ایمان کا بھی ہمارا گراف یوں جاتا ہے, ایک دفعہ رمضان میں یوں, پھر شوال میں یوں, پھر محرم میں دوبارہ چڑھ جاتا ہے 10 تاریخ کو, پھر 10 ذیلحجہ کو. یہ صحیح چیز نہیں ہوتی ہے. اور بعض لوگ مسلمان کے اندر رہتے ہوئے یوں کرتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ اسلام میں آتے اور جاتے ہیں. منافقین اسلام کے اندر آتے اور جاتے ہیں, لیکن جب یہ ٹینڈنسی ہے اوپر نیچے ہونے کی تو بعض دفعہ آپ اسلام کے اندر بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, بعض دفعہ باہر سے بھی اوپر نیچے ہو کے واپس بھی آ سکتے ہیں. جب ٹہلنے چرنے چگنے کی عادت ہو جاتی ہے تو انسان باؤنڈریز آرام سے کراس کرتا ہے. باؤنڈری تک جانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ باؤنڈری میں چلے گئے تو اب اگلا پیر کدھر چلا جائے گا کیا پتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ پلٹنے والے نہیں, کیونکہ ان کے کان, آنکھیں, عقل, دل کچھ نہیں بتاتے ہیں ان کو, یہ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں. لیکن دوسرا جو مثال ہے وہ کیا ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں, ان کی مثال کے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہوئی, اس کے ساتھ اندھیری گھٹا, کڑک اور چمک. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں. اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی ہوتی ہے
تو وہ اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بجلی کے کڑاکے سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہے، تفصیل تو بہت لمبی ہے ان دونوں مثالوں کی، لیکن مختصراً صرف یہ کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بجلی کے کڑاکے سے ڈرتے ہیں، کا مطلب یہ کہ جب مصیبت آتی ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کے ساتھ ایک خصوصی چیز ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں اسلام کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہا ہے، یہ آپ کی چاہت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما کے چیک کرے گا کہ یہ جو تم نے بولا تھا یہ جھوٹ بولا تھا یا سچ بولا تھا۔ آپ کی زندگی میں ایمان کی وجہ سے اگر آپ کو کسی دوراہے پہ کھڑا کر دیا جائے کہ اب یہ راستہ لیتے ہو یا یہ راستہ لیتے ہو، اور یہ صرف آپ کے ایمان کی وجہ سے ہو، تو سمجھیں کہ ہاں کچھ قیمت ہے ایمان کی۔ اس کی مثال میں خواتین کی حیثیت سے دیتی ہوں کہ بازار جاتے ہیں، یہاں تو نہیں، پاکستان میں زیادہ، کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں، آپ یہ کپڑا دکھاؤ وہ کپڑا دکھاؤ، پھر کسی ایک کپڑے پہ آپ کا دل آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ بول تول شروع کرتے ہیں۔ دکاندار کہتا ہے باجی 1500 کا سوٹ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں 1000 میں دو، پھر کرو، پھر وہ 1200 1300، یہ جو گفتگو آپ شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ نے ارادہ کیا ہے کہ ہاں یہ مجھے لینا ہی لینا ہے، ورنہ وہ سارے کپڑے ہاں یہ دکھاؤ، اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں، اچھا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ ایک کپڑے کے اوپر جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو وہ دل میں آپ کے ہوتی ہے چیز، کوئی کچھ نہ کچھ ویلیو اس چیز کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے ایمان کا تعلق بھی ہوتا ہے، ایک شخص کا ایمان ہوتا ہے بس ٹھیک ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، ایک شخص کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بات آئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ذرا اس کو وزن کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے کتنے کا۔ جو حضرت بلال سے روایت آتی تھی کہ حضرت بلال کہتے تھے کہ میں جب مٹی کے برتن خریدنے جاتا ہوں تو ہانڈی اٹھاتا ہوں تو اس کو ذرا ہاتھ سے کھنکا کے دیکھتا ہوں کہ کہیں ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن اپنے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اٹھا کے اللہ مجھے جنت میں پھینک دے گا، ایک دفعہ بھی نہیں بجا کے دیکھے گا کہ ذرا اس کی ویلیو تو دیکھو۔ تو جب آپ نے ایمان کی زندگی گزارنی شروع کی تو آپ کو دو راہے پہ کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ جنت بہت مہنگی چیز ہے، سستے میں نہیں ملتی۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جسمانی عافیت بھی دے اور ایمان کی عافیت بھی دے، کبھی یہ ایمان کو نہ آزمائے اللہ تعالیٰ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر وہ دعویٰ سچا ہے تو آندھی طوفان کی طرح تم پر مصیبتیں آئیں گی، اس سے پہلے تم کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے۔ محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے 2 سال تو راتوں کو جاگنا، ڈائپر چینج کرنا، دودھ بنانا، دودھ پلانا، گود میں اٹھانا، کتنا ایک بچے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے جو آپ کو پتا ہوتا ہے ابھی بڑا ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ذات ہے، اس کے لیے ایک آدھ دفعہ تو آپ کو کس کے آزمایا ضرور جائے گا کہ کچھ ویلیو بھی ہے کہ نہیں، اور اس وقت انسان اگر جان بچا کے بھاگ جائے ختم ہو جاتی ہے بات، کیونکہ آزمائشیں اللہ بار بار نہیں لاتا۔ اگر کبھی ایمان کی آزمائش آئے، پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے ہم سب کو پار لگا دے، لیکن اگر کبھی آزمایا جائے انسان، ضرور اس بارے میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدم رکھے، پھر بھاگے نہیں واپس، کیونکہ پھر اس کے بعد دوسرا چانس نہیں ملتا۔ بس ایک دفعہ امتحان کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس فیل ہو گیا نا، جاؤ زندگی گزارو، مسلمان سمجھو اپنے آپ کو، مت سمجھو، جو بھی کرو نماز پڑھتے رہو، کوالٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اندر رہتا ہے انسان، لیکن وہ کوالٹی جو اللہ دینا چاہ رہا تھا نا، وہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوالٹی کی دعا ضرور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ کافروں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، منافقوں کے ساتھ، کہ جب جان کی مصیبت آئی کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی، مجھے سننا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چھوڑ کے نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کبھی نہیں پلٹیں گے، بلکہ یہ کیا کہہ دیا گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت لے لیتا، نہیں لی تو نہیں لی، چلو ٹھیک ہے گزارا بسر ہو جائے ان کا بھی۔ تو یہ نفاق جو ہے نا، اپنے لیے اس کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نفاق کی آیتیں ختم ہوتی ہیں آیت نمبر 20 کے بعد، اب اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے۔ یہ پہلی جو 20 آیات تھیں ان میں انسانوں کی وہ کوالٹی تھی کہ متقین ہیں، کافرین ہیں، منافقین ہیں۔ اب جسٹ ہیومن بینگ سے مخاطب ہے، سارے انسانوں کو، کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے ان سب کا رب ہے، ان سب کا خالق ہے۔ تو تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکالی، تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک صورت بنا کے لے آؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو۔
تو یہ کام کر کے دکھا دو. لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں ہمیں دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلی 40 آیتیں ہیں اس میں انسانوں ہی کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ انسان کس طرح کے ہوتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اسی حوالے سے ساری بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بنایا ہے اور سارے انسانوں سے یہی تقوی اور بندگی ہی ایکسپیکٹ کی گئی ہے. اور اس زندگی کو چلانے کے لیے آسمان سے پانی برسا، زندگی میں یہ سہولتیں ملیں، وہ سب کچھ ملتا چلا گیا. اس زندگی میں کیا ملے گا، اگلی زندگی میں کیا ملے گا، ان سب کا تذکرہ ہے. اور اسی سلسلے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اس طرح کی آیات آتی تھیں اور قرآن میں اصولوں کو ثابت کرنے کے لیے مثالیں دی گئیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو کبھی مکڑی کی مثال ملتی ہے آپ کو، کہیں آپ کو شہد کی مکھی کی مثال ملتی ہے، کہیں آپ کو کسی اور جانور کی مثال ملتی ہے. تو اہل مکہ جو تھے وہ بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کتاب آسمان سے آئی ہے، خدا نے نازل کی ہے، اور اس کے اندر ایک چونٹی کا قصہ موجود ہے اور اس کے اندر ایک مکڑی کا قصہ موجود ہے. ایسی کیا بات ہے؟ کیونکہ اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم مذہب کی جب بات کرتے ہیں نا، عام طور سے انسانوں کا خیال ہوتا ہے کہ مذہب ایک انسانی زندگی سے باہر کی کوئی چیز ہے. ایک متقی انسان کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس شخص کو تو نہ بھوک لگتی ہوگی، نہ پیاس لگتی ہوگی، نہ غصہ آتا ہوگا، نہ کوئی اچھی بات بری لگتی ہوگی، نہ کبھی دل میں کوئی خیالات آتے ہوں گے، اور مجھے تو ساری چیزیں آتی ہیں، تو کہاں میں اور کہاں وہ لوگ. پھر ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ مذہب ہمارے لیے زمین سے کچھ بلند آسمانی چیز ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو کچھ زمین میں ہے، خواہشات سمیت، اپنے دلوں کی تمناؤں سمیت، اس سب کے دائرے کو کور مذہب ہی کرتا ہے. تو اس لیے ایک چونٹی، ایک مکھی، ایک پتھر، ایک پتا، بعض دفعہ یہ آپ کو خدا سے جوڑ دیتا ہے. بعض دفعہ آپ کو نمازیں اور بعض دفعہ آپ کو عبادتیں خدا سے نہیں جوڑتی. لیکن آپ کو ایک چونٹی نظر آتی ہے، کس طرح وہ گھومتی ہوئی جا رہی تھی، اس کو ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا مل گیا اور وہ کھا کے چلی گئی، تو آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے قسمت میں کسی کا بنایا ہے. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی، انٹرنیٹ پہ کہیں دیکھی تھی، کہ ایک چونٹی ہے کسی پتھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو ایک پتا کہیں سے، پانی ہے چاروں طرف، دریا دیکھی ہوگی شاید آپ لوگوں نے بھی نا، کہ وہ چونٹی بیٹھی ہوئی ہے کسی پتھر پہ اور پانی ہے چاروں طرف اور پانی میں لہریں اٹھ رہی ہیں، اور ایک پتا کہاں سے ایسے وہاں سے پانی کے اوپر تیرتا تیرتا آیا اور پتھر کے ساتھ جا کے چپک گیا، اور وہ چونٹی اس پتے پہ آ کے بیٹھ گیا، اور وہ پتا اس چونٹی کو بہاتا ہوا لے گیا زمین تک اور وہ اتر کے چلی گئی. اور میں سوچ رہی تھی کہ مطلب دماغ انسان کا مائنڈ باگلنگ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو کرنے والا ہے، اور میں اپنے بارے میں سمجھتی ہوں کہ میرے کام رک جائیں گے، میں کہاں سے یہ کروں گی، اور کل پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور ہر طرح کے خیالات جو دل میں آنے لگتے ہیں. تو بعض دفعہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، بعض دفعہ not all the time لیکن بعض دفعہ اللہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر بھروسہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، کر کے تو دیکھو. بعض دفعہ آپ جیسے ہی بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو امتحان ختم، اب دے دو اس کو اس کا انعام، اور ہم بھروسہ نہیں کر کے دیتے. ہم کہتے رہتے ہیں پہلے کام ہو جائے، پہلے کام ہو جائے، کوئی بتا دے کیسے ہوگا، کوئی بتا دے کیسے ہوگا. تو اللہ پہ بھروسہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو ہوگا بس خیر ہوگا. ٹینشن وینشن زیادہ نہیں پالنی چاہیے زندگیوں میں، اس لیے کہ ہر چیز خیر ہے. اللہ نے جو کیا، نہیں دیا کوئی چیز تو وہ بھی بہت بڑی خیر ہوتی ہے، اور اگر دے دی تو وہ بھی خیر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اور یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں. جانوروں کے ذریعے، موسموں کے ذریعے، پانی، درخت، پتے، ان کے ذریعے خدا کو پہچاننا بڑی نصیبوں کی بات ہوتی ہے. لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی کمتر چیز کی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اس سے گمراہی میں وہ صرف انہیں مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اب فاسق کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں گمراہیاں ملتی ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں. اللہ کے مضبوط عہد کون سے ہوتے ہیں؟ اطاعت کا حکم، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، وعدہ کر لیا، بڑے جذبات میں آ گئے، لیکن جب موقع آیا پھر پھسل گئے. ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے. اور فاسق کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ فاسق جو ہیں وہ کافروں میں بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو مسلمانوں میں اور کافروں میں سیم ہوتی ہیں. فسق انہی کوالٹیز میں سے، کیونکہ فسق کا مطلب کیا ہے؟
وعدہ کرنے کے بعد توڑنے والا شخص فاسق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کوالٹی کیا ہے فاسق کی؟ اللہ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتا ہے. جس میں سے کون سے رشتے ہیں؟ سگے بہن بھائی، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، دادا دادی، نانا نانی، ان سے آپ تعلقات ختم نہیں کر سکتے. ہاں اچھی بری بات کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی وہ لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، لیکن مسلسل زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لینا اور بات ہی نہ کرنا اور چھوڑ دینا کہ میں تو نہ کبھی ملوں گی، نہ جاؤں گی، نہ دیکھوں گی، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے گھر گئے ہیں تو اب وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. ہو سکتا ہے ان کا موڈ نہ ٹھیک ہو، پھر ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اپنا کام ضرور کر لیں، سلام کر لیں، عید بقرعید میں ان کو فون کر لیں، ای میل کر لیں، جو بھی جتنا تعلق جس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ اپنے دل سے فیصلہ کر لینا کہ میں تو اب کبھی بھی ان سے نہیں ملوں گی، اس کی اجازت نہیں ہے. اور جو شخص یہ کرتا ہے پھر وہ کون ہے؟ فاسق ہے. اور فاسق ایک بہت بری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ یہ لوگ فاسق ہوتے ہیں. اور فاسق کو سزا کیا ملتی ہے؟ اولئک هم الخاسرون، خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں. انہیں اپنی، اور یہ پھر دوبارہ سے میں کہوں گی رشتہ داریوں کے ساتھ اور یہ وعدے توڑنے کی دو کوالٹی فاسق کی بتائی گئی. ان دونوں عمل کو کرتے وقت شیطان آپ کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ حق پر تھے، میں تو صحیح تھی، اسی لیے تو میں نہیں ملتی ہوں ان سے، میں نے تھوڑی غلط کام کیا تھا، انہوں نے غلط کام کیا تھا، اس وجہ سے میں نے اب سوچا ہے کہ میں ان سے نہیں ملوں گی آئندہ. خسارہ پانے والا شخص ضرورت سے زیادہ ہی خوش فہم ہوتا ہے. اللہ کی بات ماننے کے لیے آپ کو بعض دفعہ جھکنا پڑتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو لٹانا پڑتا ہے زمین کے اوپر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 3 میل پتھر کھائے تھے. 3 میل بڑی لمبی چیز ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی واک کرتا ہے 2-3 مائل؟ 3 مائل ہم تو واک بھی نہیں کر سکتے. 3 مائل 3 مائل تک کسی کو پتھر کھاتے ہوئے سنا ہو؟ کسی کا حق تھا، کسی کو اجازت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر اٹھا لیتا؟ آپ نے بھی نہیں روکا. اور مارا بھی کس نے پتھر؟ اوباش لڑکوں نے، گندے، جو گلی کے گندے لڑکے ہوتے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کچھ نہیں کیا. فرشتے بھی سب ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہاڑ سارے چپ بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں 3 میل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا تھا کہ پوچھو کہ اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، ان کے بعد نہ سے ان کی امتیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی خیر نکلے گا. اور نکلا تھا پھر پورا طائف کا، وہ طائف کا علاقہ تھا نا، خالد بن ولید کا پورا خاندان وہیں سے نکلا تھا. لیکن حق تو نہیں تھا نا کسی کا کہ کیوں مجھے پتھر مار رہے ہو، آپ کہہ سکتے تھے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ حق پہ ہیں اس لیے ہمیں کو کچھ کہے گا ہی نہیں. فسق میں اور ایمان میں جو فرق آتا ہے نا، وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آتا ہے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا 2+2 4 ہے. میں نے چونکہ پہلے کہہ دیا تھا، میں پہلے آ گئی تھی، میں پہلے بیٹھ گئی تھی، میں بڑی ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، تمہارا یہ میرا یہ، اس لیے میری بات مانی جائے گی. نو، آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ باتوں کو ختم کر دیجئے، آپ درگزر کر دیجئے، آپ معاف کر دیجئے، آپ بھول جائیے، آپ خاموش رہیے. یہ اخلاق ہیں. فاسق کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ منافق کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے وہ کہتا رہتا ہے کہ میں تو کیا کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کی بات کر رہا ہوں، میں تھوڑی فساد پھیلا رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ فساد پھیلا رہا ہے. اس لیے جب اخلاق کی درستگی کی بات کریں نا تو 2 + 2 4 مت کریں. 2 + 2 3 بھی ہو سکتا ہے، 2 + 2 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 + 2 0 بھی ہو سکتا ہے. اخلاق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ 0 ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو 100 بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص اپنا حق اس وقت چھوڑ دے جب اس کو پوری طاقت بھی ہو یا وہ حق بات پہ بھی ہو، اور وہ کہہ دے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں اس کو جنت میں وسط کے مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی گارنٹی دینے کا اختیار نہیں ہے کسی کو. وہ تو اللہ کا حق ہے نا، جنت تو اللہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ اس کو جنت ملے گی، لیکن اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ تم میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ خبر ان کو پہنچ جائے کہ تم اگر سب کچھ حق پہ رہو پھر بھی کہتے ہو اچھا ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں اپنا حق، جنت کے درمیان کا مکان ملتا ہے. چھوٹی سی کوئی بات زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت بڑی بات زندگی میں آ جائے، اس حدیث کو یاد رکھیں، دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. ورنہ دل یوں ہی غصہ کھاتا ہے، میرا حق تھا، میں رائٹ تھی، میں رائٹ تھی. ہوں آپ رائٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رائٹ اور رائٹ ٹریک پہ کوئی بھی نہیں تھا. ہر دفعہ صلح حدیبیہ پر ہم پہنچیں گے سورہ فتح پر تو وہ تو پوری کہانی ہی وہی ہے کہ ہر چیز احرام پہنے ہوا نبی واپس چلا جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، حالانکہ حق تھا ان کا.
اور کفار کو نہیں تھا حق کہ وہ ان کو منع کر سکے، کیونکہ وہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں تھا. مکے کے قریش کے کفار کا کانسٹیٹیوشن تھا کہ عمرہ کا احرام پہنے ہوا وہ شخص جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں اس کو مکہ میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا. یہ ان کا قانون تھا، مگر انہوں نے روک دیا اور پورا عرب خاموش رہا. آپ چلے گئے واپس. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس چیز کو؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج آپ کامیاب ہو گئے. یہ کون سی کامیابی ہے؟ نبی عمرہ نہیں کر رہا اور کفار اپنا قانون توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہو گئی کامیابی. کامیابی کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کریں. کامیابی ہاتھ میں چیزوں کے آنے کا نام نہیں ہوتا، کبھی اپنے ہاتھ سے دینے کا نام بھی ہوتا ہے. فاسق کو، منافق کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مومن کو سمجھ میں آتی. مومن کی بصیرت جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کو دور دور کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا غصہ حرام ہے اور چڑچڑاہٹ نہ کرو، لوگ کہتے ہیں کیسے نہیں کریں، ایسے نہیں کریں. یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو غصہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. مزاج اچھا کیسے ہوگا؟ یہ سمجھ میں آئے گی تو مزاج اچھا ہوگا نا. ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، قرآن یہ ساری چیزیں سکھاتی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اللہ نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری زندگی لے لے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کر دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر رہے تھے، انسانوں ہی سے بات کر رہی ہیں کہ تم نے کفر کیوں اختیار کیا، میں نے تمہیں زندگی موت دی اور یہ سب کچھ دیا. اب یہ انسانوں سے بات ختم ہو گئی اور انسانوں کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان پیدا ہی کیوں ہوئے تھے. انسانوں سے بات چل رہی ہے تو اب انسانوں کی پیدائش کی بات آتی ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ. ذرا اس وقت کو تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ خلیفہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. خلف، خے، لام اور فے. خلف کا مطلب ہوتا ہے ایک کے پیچھے ایک آنے والی چیز، ٹھیک ہے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں لگاتار. لگاتار کا لفظ معنی میں ہوتا ہے نا کہ ایک تار چین بنی ہوئی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. کوئی بھی کام اگر ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک شخص کرنے لگے تو اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ کام کی اہمیت. کام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. جیسے آپ کو میں مثال دیتی ہوں فیکٹریز کی. بہت ساری فیکٹریز ہوتی ہیں جس میں لیبر کلاس جو ہوتی ہے، اسمبلی لائن ہوتی ہے اور وہ شفٹس میں کام کرتے ہیں. ایک صبح آتا ہے 9 to 5 کام کر کے چلا جاتا ہے، فیکٹری بند نہیں ہوتی، اور پھر 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک یا اگلی صبح 9 بجے تک دوسرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مینوفیکچرنگ کی جو اسمبلی لائن ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے. ایک شخص نے اگر جاب چھوڑ دی اس کی جگہ دوسرا ہائر کر لیا جاتا ہے. کسی کو فائر کر دیا گیا، کسی دوسرے شخص کو ہائر کر لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیکٹری چلنی ہے. فیکٹری چلنی ہے. وچ ٹیکس اس ٹو اندر ٹاپک، ٹینجنٹ ہے لیکن میں آپ کے سامنے بات رکھ لوں کہ یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا نا جس میں مشینیں ایجاد ہوئی تھیں، اس میں سب سے زیادہ جو عورتوں کو فیمینزم موومنٹ ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ عورتیں گھر میں جو بیٹھتی ہیں وہ بیکار ہیں اور عورتیں کام نہیں کرتی تو بیکار ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کو کریٹ کروایا گیا تھا اس لیے کہ انڈسٹریز چلانی تھیں، اس کے لیے آپ کو ہر وقت ورکر چاہیے تھے. تو یہ ایک مہم اٹھائی گئی کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں بیکار ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو 24/7 لوگ چاہیے تھے کام کرنے کے لیے. مرد اتنے نہیں ہوتے کہ ہر وقت کام کر سکیں، تو عورتوں کو گھروں سے نکالا گیا. عورتیں کام کرنی چاہیے، عورتیں کام کرنی چاہیے. انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو مشینوں کی ایجاد ہوئی، مشینوں کی تعداد بڑھی. مشینوں کا تعداد جب بڑھی تو مشینوں کے استعمال کے لیے لوگ چاہیے تھے. تو پھر وہ انڈسٹریل ریولیوشن کے ساتھ ساتھ کمرشل کا بھی آ گیا. اشتہار آنے شروع ہو گئے کہ آپ اس فون کے بغیر بیکار ہیں، آپ اس شیمپو کے بغیر بیکار ہیں، آپ اس گاڑی کے بغیر بیکار ہیں، آپ اس دوا کے بغیر بیکار ہیں. پھر اس کے بعد سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور بیکار کون رہ گیا؟ بیچارہ بچہ. گھر، زندگی بیکار ہے، گھر بیکار ہے، بچے بیکار ہیں. جاب بہت ضروری چیز ہے. جاب کا نقصان نہیں ہونا چاہیے بچے لٹ جائیں. شادی نہیں کرو، بچے پیدا نہیں کرو، جاب میں بچے آڑے آ جاتے ہیں. یہ خلف کے معنوں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، بات صرف بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدا کے واسطے اگر آپ گھر میں بیٹھیں اپنے آپ کو بیکار مت سمجھیں. وہ ضرورت جو دنیا کی ہے وہ اچھے انسانوں کی ہے. مشینیں کوئی ضرورتیں نہیں پوری کر رہی. مگر گھر میں بیٹھنے کا مطلب بے وقوف اور کم علم اور وہ اتنا معصوم کہ جس کو دنیا کی کوئی سمجھ میں نہ ہو، یہ نہیں ہے. قرآن میں عورتوں کو گھر میں بٹھایا گیا. سورہ احزاب میں ہم پہنچیں گے. لیکن کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ تم حکمت کی باتیں اپنے گھر والوں کو بتاؤ. عورت کا سب سے بڑا طاقت اس کی دماغ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ جس سے وہ بچے پال رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خلیفہ ہیں.
ایک کے بعد ہم ایک آتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے، اور ایک کے بعد جب ہم ایک آتے جائیں گے تو کیوں آتے جائیں گے؟ اس لیے کہ زمین کا نظام سنبھالنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میرے مرنے پہ دنیا نہیں رکے گی، مجھے ریپلیس کرنے کو کوئی دوسرا شخص موجود ہوگا، میرے بچے موجود ہوں گے، وہ ہٹ جائیں گے تو ان کے بچے موجود ہوں گے. اس لیے کہ دنیا از ویری امپورٹنٹ. آئی ایم ناٹ. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس دنیا کو چلاتے رہنا ہے. اس لیے خلیفہ بنے تھے ہم. خلیفہ کا مطلب انچارج نہیں ہوتا ہے کہ میں اس دنیا کی مالک ہوں، میں اس گھر کی مالک ہوں، میں اپنے بچوں کی مالک ہوں، اپنے زیور کی مالک ہوں. نو. آپ کے کپڑے، آپ کے زیور، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا پیسہ روپیہ وراثت میں دوسروں کو منتقل ہو جائے گا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، آپ کے پاس سے چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ آگے والوں کو بھی ضرورت ہوگی اس زیور کی، اس کپڑے کی، اس گاڑی کی. اس لیے کہ دنیا کو چلتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. خلیفہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو. ہم سب اپنے کام کر کے جائیں، کیونکہ ہم سے ہمارے کام کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کام کیا کیا تھا، بیکاز کام واز امپورٹنٹ، آئی واز ناٹ. تو یہ خلیفہ کا لفظ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ہیں اس وجہ سے اور اس حد تک جب تک ہم اپنے کام کر رہے ہیں. کام نہیں کر رہے آپ تو کیا کرتا ہے فیکٹری کا مالک؟ فائر ہو جائیں گے لوگ، فائر ہی میں جا کے گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ. خلیفہ کا مطلب ہی کیا تھا کہ وہ دنیا میں آئے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا. یہ بھی جو کانسیپٹ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو شیطان نے بہکایا اور اس وجہ سے وہ زمین پر آئے. نو، وہ بنائے ہی زمین کے لیے گئے تھے. شیطان کی وجہ سے وہ زمین پہ نہیں آئے تھے، اللہ نے ان کو بنایا ہی تھا. شیطان نے ان کو جو بہکایا تھا تو اللہ کو معلوم تو تھا نا کہ یہ سب کچھ ہوگا. اللہ نے کیوں ہونے دیا؟ اللہ نے اس لیے ہونے دیا تاکہ انسان کو اپنی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے کہ میرے اندر کمی کوتاہی کیا ہوتی ہے. جس طرح آپ کو کسی جاب پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی کوئی ٹریننگ وغیرہ دلوا دی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کام صحیح سے کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ جو پورا انسیڈنٹ تھا کہ آدم علیہ السلام تھے وہاں پر اور شیطان نے ان کو اکسایا اور پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، وہ اللہ نے ہونے دیا تھا تاکہ آدم علیہ السلام کو پتہ چل جائے کہ جب میں زمین پہ جاؤں گا اور جو کام مجھے کرنے کو دیے جائیں گے اس میں یہ ہے وہ جو رکاوٹیں ڈالے گا تو آپ محتاط رہیے گا اس سے. تو سکھانے کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا. وہ شیطان کی وجہ سے زمین میں نہیں بھیجے گئے تھے، بنائے ہی زمین کے لیے گئے تھے. وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑے گا، خون بہائے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. انہوں نے عرض کیا اللہ آپ پاک ہیں، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں میں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اور آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا، انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. تب ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں ان کے لیے کسی خوف اور کسی رنج کا موقع نہ ہوگا. جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، شیطان سے ان کی جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس کا قصہ، موٹی موٹی 2-4 باتیں کہ شیطان نے دونوں کو اکٹھے بہکایا تھا. کرسچینٹی کا پاپولر بلیف یہ ہے کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا تھا، حضرت حوا نے جا کے اپنے میاں کو مشورہ دیا اور اس کی وجہ سے وہ پھنس گئے. اسی لیے انگریزی زبان میں عورت کو کیا کہتے ہیں؟ وومن. جو مین کو وہ کرتی ہے، وہ جو خراب تباہی کروائے. تو وہ جو لفظ ہے وومن وہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ مرد کی خرابی کرنے والی چیز ہے. اسلام نے عورت کو خراب نہیں کہا ہے، اسلام نے کہا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا
دونوں کے دونوں اکٹھے وہاں گئے اور دونوں کے دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کھا لیتے ہیں. تفصیل قرآن میں آدم علیہ السلام کی واقعہ اور شیطان سے جو ان کا انکاؤنٹر ہے وہ 7 دفعہ آئے گی، اور 7 دفعہ الگ الفاظ استعمال ہوں گے. کہانی وہی ہے لیکن کہانی کا ایک خاص پورشن کسی ایک دفعہ ڈسکس کیا جائے گا، کہانی کا کوئی خاص پہلو کہیں اور ڈسکس کیا جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کہانی سناتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ تو وہ کہانی تسلسل سے سوائے یوسف علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو کہیں پر تسلسل کے ساتھ آئی ہے تھوڑی سی، لیکن باقاعدہ ہر کہانی کو شروع سے آخر تک نہیں سنایا جاتا، بلکہ جب کبھی وہ موضوع چل رہا ہوتا ہے جس موضوع کو سمجھنے کے لیے وہ کہانی درکار ہوتی ہے اس کو دوبارہ سنا دیا جاتا ہے کہ دیکھو وہاں پر یہ بات ہوئی تھی نا. یہاں پر مقصد تھا انسانوں کی زندگی کے وجہ کو بتانا کہ کیوں بنائے گئے تھے انسان، تو یہ والا قصہ سنا دیا گیا کہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ یہ خلافت کرنی تھی آپ کو. لیکن جو خلیفہ ہوں گے، جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، جو آتے بھی جائیں گے اور جاتے بھی جائیں گے اور کام چلتا رہے گا، ان کے کام میں خلل اندازی کے لیے شیطان آئے گا. تو آپ شیطانوں سے پرہیز کیجئے، مرد بھی پرہیز کریں اور عورتیں بھی پرہیز کریں، کیونکہ شیطان کا مقصد آپ کے کام کو خراب کرنا ہوتا ہے، آپ کے کام کے نتیجے کو خراب کرنا ہوتا ہے. اور جب یہ کام ان کو بتا دیا گیا آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو یہ ہے تھریٹ، اس سے تمہیں احتیاط کرنی ہے، انہوں نے سمجھ لیا، سیکھ لیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو جاب پہ بھیج دیا جو زمین پہ آنا تھا، اور وہ زمین پر آ گئے، اور اس کے بعد ان کی زندگی شروع ہوئی. اور زندگی جب شروع ہوئی تو پھر ایک خاص خوشخبری بھی دے دی کہ میں تمہیں یہاں بھیج رہا ہوں، اور یقیناً بھول پٹک سب سے ہوتی رہے گی، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل تم لوگوں کو آتے رہیں گے، میں بار بار تمہارے پاس ہدایت بھیجتا رہوں گا. اور اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پے در پے بار 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، جو اس وقت انسانوں کی طرف آتے تھے جب انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہوتی تھی. جب انسان بھول چکے ہوتے تھے یا انسان کنفیوز ہو چکے ہوتے تھے تو اللہ نے اپنا وعدہ رکھا ہوا تھا کہ جب تمہیں ہدایت کی ضرورت ہوگی میں نبی بھیج کے تمہیں ری انفورسمنٹ ریفریشمنٹ کورسز کروائے جاتے ہیں نا. بعض دفعہ کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد دلانے کے لیے کوئی چھوٹا سا کورس کروا دیا جاتا ہے. یہ انبیاء کا آنا یہی تھا، جب انسانیت نے بھولا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے واپس بھیج دیا. تو پھر کہہ بھی دیا تھا کہ جو ہدایت کو مانے گا کیا ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے لیے مستقبل کے کوئی اندیشے ہوں گے کہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، نہ وہ ماضی کے بارے میں سوچے گا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. فیوچر بھی آپ کا محفوظ ہے، ماضی بھی آپ کا اچھا ہے، کیونکہ آپ نے انبیاء کی بات مانی ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ موضوع ختم کر دیا، خلافت کا، انسانیت کی پیدائش کی ضرورت کا، اور یہ پورے سسٹم کا. اور اس کے بعد اب جو آیات چلیں گی 100 آیات، وہ پوری ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ بات رکھوں کہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک ہاں، تو یہ جو ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی جو قوم، ان کی جو اولادیں تھیں، ان کے 12 بیٹے، ان میں سے یہ لوگ نکلے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے اندر 2 مذہب جو مشہور نکلے وہ کون تھے؟ یہودی اور اس کے بعد پھر عیسائی. اور ادھر سے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں جو کہ قریش کے اس میں سے خاندان خاص کر کے نکلا، اور پھر قریش میں سے خاص کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آئے ادھر سے، ورنہ کوئی اور نبی نہیں آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا، وہ آپ کو سارا واقعہ پتہ ہوگا، آئے گا بھی قرآن میں بار بار. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو غرق ہو گیا تھا، تو یہ فرعون سے جو لے کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چلے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں فرعون سے یہی کہا تھا نا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری قوم کو جانے دو یہاں سے. فرعون نے باتیں بنائیں کہ تم میری حکومت ختم کرنا چاہتے ہو، تم مجھے تباہ کرنا چاہتے ہو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ ہی نہیں رہتے کہ تم مجھے اپنی سلطنت دے دو، وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ لیٹ می گو، میں تو جانا چاہتا ہوں، میں تو رہنا بھی نہیں چاہتا. لیکن اس کو جو ریزنز تھیں وہ ہم آئندہ قرآن میں پڑھیں گے کیا وجہ تھی. لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے. تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو کس مشن کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اس قوم کو فرعون کے یعنی مصر سے نکالو اور واپس شام فلسطین کے علاقے میں وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کے تم کو کرنا کیا تھا؟ اللہ کا نظام قائم کرو. تورات دی ان کو. بیچ صحرا میں جب وہ تھے تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور کتاب لے کر آئے. ان کو یہ کہا گیا کہ اس زمین کے حصے پر جاؤ جہاں پر رہ کر کے تم اس کتاب پر عمل کر سکو گے. یہ قصہ مجھے اور آپ کو کیا سنا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اپنی زندگی میں کتاب پر عمل کرو.
ڈزنٹ میٹر کہ تم زندگی کی زمین کے کس خطے پہ رہتے ہو، تمہیں کتاب پر ایک چلنا ہے، عمل کرنا ہے. اور یہ بات انہوں نے یہاں پر ساری کی ساری مطلب ہسٹری جو یہی ہے، اور وہ راستے میں وہ نہیں گئے. انہوں نے اپنی جو خلافت کی ذمہ داری تھی، وہی والی بات کہ کام امپورٹنٹ تھا نا، اور کام کیا تھا؟ اللہ کا دین پھیلانا، اللہ کے دین پر عمل کرنا. اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنی ذات کی امپورٹنس میں پیچھے پڑ گئے. اور یہ میری اور آپ کی بھی کہانی ہے اس وقت. ان 100 آیات میں جو چیز، جو باٹم لائن، جو کامن ڈینومینیٹر ہے، جو ہمیں اور ان میں ہمیشہ ساتھ ساتھ نظر آئے گا، وہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت اہم سمجھا اور اپنے کام کو غیر اہم سمجھا. ہمیشہ جب کام کی بات آتی تھی اپنے ذاتی عذرات لے آتے تھے، میری جاب متاثر ہوتی ہے، میری صحت متاثر ہوتی ہے، میرا گھر متاثر ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ سارے عذرات ہمارے ہیں، ان کے بھی ہوں گے. مجھے ساگ کھانا ہے، مجھے ککڑی کھانا ہے، مجھے دہی کھانی ہے، مجھے فلانا کھانا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا گائے کیسی ہو، اس رنگ کی ہو کہ اس رنگ کی ہو. یہ سوالات کی جو بوچھاڑ انہوں نے کی تھی، وہی سوالات میں اور آپ اپنے اندر بھی کرتے ہیں. اگر ہمیں اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، ہم بھی سوال یہی کرتے ہیں، آج کے زمانے میں ایسا کریں، امریکہ میں ایسا کریں، آج کے اس ملک میں اسلاموفوبیا کے زمانے میں ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے یہ دوپٹہ پہن لیں سر کے اوپر. یہ سوال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو، میں تمہیں تھاموں گا. انسان کہتا ہے نہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ بس یہی چھوٹی سی ایک بات ہے جس کی کہ اپنے آپ کو ہم تلاش کریں کہ یہ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے شروع کی بات، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا تم اسے پورا کرو. تو جو عہد میرا تمہارے ساتھ ہے میں اسے پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ کا عہد کیا تھا؟ وہی والا عہد جو ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا یہاں پر، کہ جو کہ ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو خوف اور غم نہیں ملیں گے. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا عہد تھا؟ کہ تم نکلو، جاؤ زمین میں تمہارے لیے ساری آسانیاں دوں گا. اس زمین میں تمہارے لیے برکتیں نازل ہوں گی، اس زمین میں تمہارے لیے رحمتیں نازل ہوں گی، جس زمین پر تم تورات پہ عمل کرو گے. انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنے دن گزر گئے، 4-5 ہزار سال گزر گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یہودی ابھی بھی وہی تورات لے کر کے وہی ساری گڑبڑیں کر رہے تھے. مدینہ کے یہودی، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. اسپیشل لوگ تم تھے، میں نے خاص کر کے تمہیں فرعون سے بچوا دیا. اور اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا عہد تم پورا کر دو تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں شہرت دوں گا، تمہیں دولت دوں گا. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی، تو اسی کی یاد دہانی کروائے جا رہے ہیں کہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور بس مجھے سے ڈرو. اب یہ اچانک سے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کیوں کہہ دیا گیا؟ قرآن کا ایک سمجھنے کا طریقہ ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن بالکل جس طرح سے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ کو کسی بیماری ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر پہلے آپ سے پوچھتا ہے اچھا آپ کو یہاں درد ہو رہا ہے، اچھا وہاں درد ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بعد میں کہے گا آپ ایکسرسائز سے پرہیز کیجیے، آپ کی مسل پل ہو گئی ہے. یا وہ آپ سے کہے گا آپ مرچیں مسالے مت کھائیں، آپ کو السر ہو گیا ہے. کچھ نہ کچھ بتائے گا کہ یہ چیز کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہو گیا تھا، یا علاج کے طور پہ آپ یہ دوا کھائیے اور وہاں احتیاط کیجیے. قرآن بالکل ایسے ہی چلتا ہے، آپ کو پہلے ڈائگنوسس دیتا ہے اور پھر آپ کو یا تو کیور دیتا ہے یا پریونشن دیتا ہے. کچھ چیزیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوا سے ٹھیک کریں، جیسے فلو وغیرہ ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی دوا نہیں چلتی، ڈاکٹر کہتے ہیں ریسٹ کریں، وہ 5-6 دن میں خود ہی ٹھیک ہوگا. تو آپ کو پریونٹ کا جاب پہ مت جائیے، زیادہ تھکیے مت، زیادہ ٹھنڈا کھٹا مت کھائیے، پرہیز آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور بعض دفعہ آپ کا انفیکشن ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی اینٹی بائیوٹک کھائیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس مرض کو ہمیں کیور کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے یا علاج کے ذریعے پریونشن کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے. قرآن بھی پہلے ایک بیماری کا نام لے گا اور پھر اس کے بارے میں بتائے گا کہ اس کا علاج کیا تھا. اب یہاں پر یہ جو بیماری آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو نعمت دی تھی، میں نے تمہیں تورات دی، میں نے تمہیں زمین دے دی کہ زمین کے اوپر جاؤ اور زمین کے اوپر رہ کے تم اپنا وعدہ پورا کرو. میں بھی پر اپنا وعدہ پورا کرتا تمہارے ساتھ، تمہیں عزت شہرت سب کچھ دیتا، مگر تم مجھے سے ڈرو. فل ان دا بلینکس میں کیا بات آئی؟ وہ انسانوں سے ڈر گئے تھے، اس لیے انہوں نے وہ کام نہیں کیے، اور اس کے بعد مغضوب علیہم بن گئے. وہ تمام لوگ جو انعمت علیہم بن سکتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کیا فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ انعمت علیکم تھے، مغضوب علیہم کیسے بن گئے؟ انسانوں سے ڈر کے. اللہ سے ڈرتے تو انعمت علیہم رہتے، انسانوں سے ڈر گئے تو مغضوب علیہم بن گئے. اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج اگر میں اور آپ امت مسلمہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو مغضوب علیہم میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ انعمت علیہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، بندوں سے مت ڈرو. بندوں سے ڈرو گے تو مغضوب علیہم بنو گے، بس کوئی آپشن ہی نہیں اس کے علاوہ سیکنڈ آپ کے پاس. تو یہ بعض دفعہ آیت کا جو آخری لفظ ہوتا ہے نا، وہ پوری کہانی کا سمجھے آخری قسط ہوتی ہے. آپ کو پوری کہانی سمجھ کے ایک جملے میں وہاں پہنچ جاتی ہے کہ کیا ہوا اور کیا نتیجہ نکلا.
یا کیا ہونا چاہیے تھا اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا. تو اس طرح قرآن کو نا آپ دماغ چلا کے اگر پڑھیں نا تو آپ کو یہ ساری ہسٹری سمجھ میں آتی ہے. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ کتاب اس کی تائید میں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ ہی جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ جھکو. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، خاص کر کے بنی اسرائیل کے علماء سے مخاطب ہیں. یہ جو ہے ہسٹری تھی بنی اسرائیل کی کہ پہلے ان کے علماء کرپٹ ہوئے، اور ان کے علماء کی کرپٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کنفیوژنس پھیلائیں، لوگوں کو توڑ مروڑ کے باتیں بتائیں، اور اس کی وجہ سے پبلک جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ان اسکالرس کے پیچھے لگ گئی اور ساری چیزیں بھول گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو گے. ہمارے ساتھ بھی اب، اور جیسے میں نے آپ کو ابھی ابتدا میں شروع میں بات بتائی تھی، تمہیدی بات جو میں نے کہا تھا کہ میں کر رہی ہوں، وہ یہی کر رہی تھی کہ بہت کنفیوزڈ چیزیں، آپ کو کنفیوژن کا زمانہ آ گیا. الٹی سیدھی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، سائنس کے نام پر، آسانی کے نام پر، سمپلسٹی کے نام پر. سائنس بھی اچھی چیز ہے، آسانیاں بھی اچھی چیز ہے، سمپلسٹی بھی اچھی چیز ہے، کامن سینس بھی اچھی چیز ہے، لاجک بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ وحی کے حکم سے ٹکراتی ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد کی جائے گی، وہ اپنائی نہیں جائے گی. ان لوگوں نے یہی کیا تھا، فلاں کام یوں کر لو اس لیے کہ یا تو کامن سینس کی بات ہے، یہ فلاں یوں کر لو اس لیے کہ زیادہ عقل کی بات تو یہ اس طرح کر لو، زیادہ پیسے کما لو گے، زیادہ خرچہ کرنے کو ملے گا، زیادہ صدقہ کر لو گے. زیادہ کماؤ گے تو زیادہ صدقہ کرو گے، کم کماؤ گے تو خیرات کہاں سے کرو گے. کفار نے بھی یہی کہا تھا جب ان کو کہا گیا کہ تم حلال کھاؤ، ذبیحہ کر کے کھاؤ اور مردار گوشت مت کھاؤ. تو کیا یہودیوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ جس کو اللہ مار دے اس کو نہ کھاؤ، جس کو بندہ مار دے اس کو کھاؤ؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاں تو عقل کی بات تو یہی ہے کہ بھئی موت تو اللہ کی طرف سے، ذبح تو میں نے کیا ہے، تو میں تو ایک گندا انسان ہوں، میرے ہاتھ کا مارا ہوا کیوں کھاؤ گے؟ تم اللہ کا مارا ہوا کھاؤ. تو یہ عقل کی بات تھی. لوگوں نے حرام کھانا شروع کیا، مردار کھانا شروع کیا، ذبیحہ کھانا چھوڑا. یہی فتنہ اب ریپیٹ ہو رہا ہے. تو بہت کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں علم کے فتنے سے محفوظ رکھے. سورہ کہف جو ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، اس میں علم کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، کہ علم بعض دفعہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتاتی. کشتی کیوں توڑی گئی، بچے کو کیوں مارا گیا، دیوار کیوں اٹھا دی گئی، علم آپ کو کچھ نہیں بتاتی. یہ سارے اخلاق کے معاملے ہیں، یہ سارے انسان کی عقل سے بعید یؤمنون بالغیب کے معاملے ہیں. تو علم اور لاجک یہ ضرور سیکھیں، ضرور پڑھیں، ضرور اس کے اوپر عمل کریں، لیکن وہی کے آگے سر جھکا دیں. 2 بج گئے، میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گی، بچوں کو اسکولوں سے پک کرنا ہے. پہلی کلاس ہمیشہ ہماری تھوڑی سی ڈیلیڈ سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے. کل سے انشاءاللہ تعالی ہم رواں ترجمے پہ آگے بڑھیں گے. لیکن جو میں نے آپ کو سیگمنٹس میں بتایا کہ اب ہم بنی اسرائیل کی بات کریں گے اور بنی اسرائیل سے آگے بڑھتے جائیں گے، تو جس ٹاپک پہ ہم رہیں گے وہ یہی رہے گا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت اور امامت پہ بھیجی جاتی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے جائیں گے کہ ہم اگر امامت کی ذمہ داری پر ہیں، نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمت مجھے بھی دے 2 گھنٹے بولنے کی، آپ کو 2 گھنٹے سننے کی اور ایبزارب کرنے کی، سمجھنے کی، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا، ٹیلی فون پہ جو لوگ ہیں پلیز اپنی لائنوں کو آپ میوٹ کر لیں، کیونکہ بہت آواز بیک گراؤنڈ سے آپ لوگوں کی آ رہی تھی. تو پلیز اپنے نا فونوں کو آپ ضرور